اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی وہ بیدار ہوئی۔ اس سے 8 سال پہلے نماز سے محبت ہو گئی تھی۔ اسے نماز میں سکون ملتا تھا۔ اس نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ واقعی کتنا سکون ملتا ہے فجر میں اٹھ کر 10 بجے سو کر اٹھنے والوں کو تو اس کا علم ہی نہیں۔ اس نے سوچا اور پھر قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی۔ اس کی عادت تھی نماز سے فارغ ہو کر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ تلاوت سے فارغ ہو کر وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ کچن میں فاطمہ بیگم ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ انہیں کچن میں داخل ہوتے ہی اسلام کیا، السلام علیکم میری پیاری امی جان۔ وعلیکم السلام میرا بچہ۔ فاطمہ بیگم نے خوش دلی سے اسلام کا جواب دیا۔ لائیے امی میں چائے بنا دوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، مگر پہلے حیا اور حنین کو اٹھا دو، نہیں تو یوں ہی سوئے رہنا ہے دونوں نے۔ جی امی۔ اس گھر میں سبیحہ بیگم، ان کے بڑے بیٹے سلیمان رضا صاحب، ان کی اہلیہ فاطمہ بیگم اور ان کے 3 بچے رہتے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی ادیبہ، پھر حیا اور چھوٹا بھائی حنین رضا۔ ادیبہ کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی۔ اسے دین سے محبت تھی۔ وہ سنجیدہ، باوقار اور نمازوں کی پابند تھی۔ 12ویں جماعت کے بعد سے اس نے دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ حیا کی پڑھائی مکمل ہونے میں 1 سال باقی تھا اور حنین رضا اس سال یونیورسٹی میں داخل ہوئے تھے۔ ادیبہ ابھی آپ فارغ ہو گیا؟ حیا ادیبہ کے کمرے میں آئی۔ ادیبہ اس وقت دینی کتابوں کا مطالعہ کر رہی تھی۔ کیا کام ہے؟ ادیبہ نے ایک نظر حیا کو دیکھ کر کہا اور دوبارہ نظریں کتاب پر کر لی۔ مجھے شاپنگ کرنی ہے، آپ چلو نا پلیز، حیا نے التجائیہ نظر سے ادیبہ کی طرف دیکھ کر کہا، کیونکہ اسے پتہ تھا آگے سے کیا جواب آنے والا ہے۔ حیا شاپنگ شاپنگ شاپنگ، اور کوئی کام رہ گیا ہے تمہارا؟ ابھی 2 دن پہلے ہی تو گئی تھی شاپنگ پر، ادیبہ نے غصے سے کہا، کیونکہ ابھی 2 دن پہلے حیا اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر گئی تھی۔ آپ بھی پلیز چلو نا۔ امی بھی نہیں جا رہی، حنین صاحب کو تو ویسے ہی دوستوں کے ساتھ گھومنے سے فرصت نہیں ہے۔ اب میری پیاری سے آپ بھی ہونا، چلو نا پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر اس کے بعد اگر تم نے رٹ لگائی نہ شاپنگ کی تو دیکھنا، ادیبہ نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سو مچ آپی۔ حیا خوشی کے مارے ادیبہ کے گلے لگی۔ اچھا اب زیادہ اوور ایکٹنگ مت کرو، ادیبہ نے اس کو خود سے الگ کیا۔ آپی آپ جلدی سے آبایا لگا لو، میں نیچے ویٹ کرتی ہوں آپ کا۔ یہ کہہ کر حیا نیچے چلی گئی۔ روحان خان جو اپنے نام کا ایک ہی تھا، سیدھی کام چور جلد باز، اس کو جو لقب دیا جائے کم تھا۔ احمد رضا خان کے گھر میں احمد رضا، ان کی اہلیہ صوفیہ بیگم اور ان کا بگڑا ہوا اکلوتا بیٹا روحان خان رہتے تھے۔ روحان خان جو حد سے زیادہ بگڑا ہوا، ضدی، شریر، دنیا دار اور ایک اعتبار سے گندا کہنا مناسب ہوگا، گھر والوں کے سامنے وہ سلجھا ہوا نوجوان تھا۔ کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ اس کا رعب تھا۔ اس کے پاس خوبصورتی تھی تو وہ اس کا استعمال بھی جانتا تھا۔ وہ کبھی خود سے کسی لڑکی سے دوستی نہیں کرتا تھا، ہر لڑکی خود ہی اس سے دوستی کی ابتدا کرتی تھی۔ اس کی کالج سے آنکھوں میں ایک الگ ہی کشش تھی، لڑکیاں خود ہی اس کی طرف کھینچی چلی آتی تھی۔ وہ ہر وقت ہنسی مذاق میں لگا رہتا تھا۔ اس کے سبھی دوست یونیورسٹی سے فارغ ہو چکے تھے، مگر وہ ہر بار فیل ہونے کی وجہ سے ابھی تک لاسٹ ایئر میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ پوری یونیورسٹی میں مشہور تھا، یونیورسٹی کے لڑکے لڑکے اس کے فین تھے۔ پوری یونیورسٹی کی طرح حنین بھی روحان کا فین تھا۔ حیا بھی روحان کے گروپ کی تھی۔ ادیبہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ لڑکوں سے دوستی رکھی جائے، مگر وہ حیا ہی کیا جو کسی کی بات مان لے۔ ابے یار قسم سے آج تو مس مبین کی شکل ہی اتر گئی تھی، مزہ آ گیا۔ روحان نے آج مس ماہین کو حیران کر ڈالا تھا۔ یار بلا وجہ دماغ کی دہی کر رہی تھی، بار بار بولی تھی کہ کوئی سوال ہے تو پوچھ لو۔ اب میں نے کچھ غلط تو نہیں پوچھا تھا، بس اس ڈریس کی قیمت ہی تو پوچھی تھی جو سید سلیم نے انہیں دیا تھا۔ اللہ جو کہ روحان کا بیسٹ فرینڈ تھا اس کی باتوں پر کہہ کر لگا رہا تھا۔ بائی دا وے حنین، آج حیا جونی نہیں آئی؟ اللہ نے حنین سے پوچھا۔ آج میری پیاری آپی کے سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے حیا آپی نہیں آئی۔ اب کون سی آپی؟ یار کتنی آپی ہے تیری؟ یار میری بڑی آپی کیا؟ روحان اور اللہ دونوں چونکے، کیونکہ آج تک حیا نے انہیں ادیبہ کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ یار حیا ایک بات تو بتاؤ، تمہاری کوئی بہن بھی ہے کیا؟ اگلے دن اللہ نے حیا سے سوال کیا، روحان بھی ان کے ساتھ تھا کیا؟
حیا ڈر گئی۔ روحان نے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ لیے تھے۔ یا اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ تم نے آج تک ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری بہن بھی ہے؟ اذلان نے اس سے پوچھا۔ بس ایسے ہی نہیں بتایا، میری آپ ہی پردہ کرتی ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ کوئی ان کے بارے میں بات بھی کرے۔ وہ بہت پاکیزہ اور نیک ہیں، حیا نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ اب کی بار سوال روحان کی طرف سے تھا۔ آج کے دور میں کہاں ہوتی ہیں ایسی لڑکیاں جو پردہ کرتی ہیں؟ یہ تو پرانی اردو کا رواج ہے۔ ہوتی ہیں آج کے دور میں ایسی لڑکیاں، میں نے اپنی آبی کو دیکھا، وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتی ہیں، رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتی ہیں۔ خیر چھوڑو یہ ذکر، میں چلتی، مجھے دیر ہو رہی ہے، حنین ویٹ کر رہا ہوگا۔ اللہ حافظ یہ کہہ کر حیا چلی گئی اور روحان کے چہرے پر شریر مسکراہٹ آ گئی۔ انکل یہ والا ڈریس دکھانا۔ حیا جو آج پھر ادیبہ کو اپنے ساتھ بازار گئے تھے، پچھلے 1 گھنٹے سے اس نے پوری دکان کے کپڑے دیکھ لیے تھے، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حیا چلو گڑیا، بہت دیر ہو گئی ہے۔ ادیبہ جب بار بار اس کے کپڑے ریجیکٹ کرنے پر اکتا گئی تھی۔ ہاں بس آپ پی آئی انکل یہ والا پیک کر دے۔ ابھی وہ دونوں دکان سے نکل ہی تھے کہ سامنے سے اذلان روحان جا رہے تھے۔ ہائے حیا! دونوں نے حیا کو دیکھا تو حیا کے پاس آ کر کہا، میں بعد میں ملتی ہوں۔ حیا کہتی ادیبہ کے ساتھ جلدی سے روڈ کراس کر گئی۔ ارے یار، یہ حیا کو کیا ہوا ہے؟ بغیر کچھ کہے ایسے ہی چلی گئی؟ اذلان حیران تھا۔ ارے یار، ساتھ میں شاید کوئی آنٹی وغیرہ تھی، اس لیے بات نہیں کر رہی ہوگی۔ تو چل، اب دیر ہو رہی ہے، روحان نے جواب دیا۔ حیا کون تھے وہ لڑکے؟ ادیبہ نے گھر آتے حیا کے گلاس لینے شروع کر دی تھی۔ ابھی وہ میرے کلاس فیلو سے، حیا نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، کیونکہ اس وقت ادیبہ بہت غصے میں تھی۔ یونی فیلوز ہیں تو یو راستے میں رک کر تمہیں ہیلو ہائی کرتے پھریں گے۔ تمہیں میں نے کتنی دفعہ منع کیا ہے لڑکوں سے دور رہا کرو، مگر تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ بھی وہ صرف میرے دوست ہی تو ہیں، حیا نے معصوم سے شکل بنا کر کہا۔ تمہیں جب میں نے منع کیا تھا کہ لڑکیوں سے دوستی مت کرنا، پھر بھی تم نے دوستی کی، مطلب میرا بولنا نہ بولنا ایک برابر ہے تمہارے لیے؟ ابھی ایسی بات نہیں، وہاں پر سب لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، تو میں نے بھی دوستی کر لی۔ حیا وہاں پر تو اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے لڑکا لڑکی کے درمیان۔ کل کو تم کہنا آپ ہی سب ہی تو کرتے ہیں، میں بھی کر لوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ ادیبہ غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ آپ ہی ایسے تو نہ بولیے۔ حیا کی آنکھوں میں ادیبہ کی بات سن کر آنسو آنے لگے تھے۔ حیا آئندہ میں تمہیں لڑکوں کے ساتھ نہ دیکھوں، خاص طور پر اس لڑکے کے ساتھ جو ابھی راستے میں ملا تھا۔ ادیبہ روحان کی بات کر رہی تھی کیونکہ اسے روحان خان سے سخت نفرت تھی، مگر ابھی وہ تو اذلان اور روحان تھے۔ اس گھٹیا انسان کا نام مت لو میرے سامنے حیا۔ ادیبہ کو روحان کا نام سنتے ہی آگ لگ گئی تھی، مگر ابھی حیا کچھ بولنے سے پہلے ادیبہ نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی۔ تم جانتی بھی ہو وہ کس کا بیٹا ہے حیا؟ آپ کس کی بات کر رہی ہیں، روحان کی یا پھر اذلان کی؟ حیا حیران تھی کہ ادیبہ ان کو کیسے جانتی ہیں، میں نے تو ابھی کو کبھی نہیں بتایا ان کے بارے میں۔ حیا نے دل میں سوچا، میں روحان کی بات کر رہی ہوں۔ ادیبہ نے دانت پیستے ہوئے کہا، مگر اس نے کیا کیا ابھی؟ وہ بہت اچھا انسان ہے، اچھا انسان ہے۔ واہ حیا، تم جانتی کیا ہو اس کے بارے میں؟ اگر ایک بار تم جان لو نا کہ اس کے باپ نے کیا کیا ہے تو تم اس سے دوستی کرنا تو دور کی بات، اس کی شکل بھی نہ دیکھو۔ ادیبہ کے پرانے زخم ایک بار پھر تازہ ہو گئے تھے۔ ابھی ایسا کیا کیا ہے اس کے باپ؟ حیا اپنی بات مکمل کر دی، اس سے پہلے ادیبہ بول پڑی، حیا جاؤ اپنے کمرے میں، مجھے اور کوئی بحث نہیں کرنی ابھی۔ مگر ابھی حیا جاؤ اپنے روم میں۔ اب کی بار ادیبہ نے تھوڑا تیز بولا۔ حیا بھیگی آنکھوں کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ادیبہ نے حیا کے جاتے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور وہی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ گئی۔ آج بھی اس کے زخم تازہ ہو گئے تھے، ماضی کی تلخ یاد اس کے سامنے آ گئی تھی۔ احمد رضا خان، چھوڑوں گی نہیں تمہیں، تم نے 8 سال پہلے جو کیا نا میرے ساتھ، بھولی نہیں ہوں میں۔ ادیبہ کا چہرہ ضبط کے مارے لال ہو گیا اور اس نے اپنے آنسو صاف کیا اور اٹھی، پھر واش روم جا کر وضو کی نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ماضی کی یاد اس کے دماغ میں گھوم گئی اور وہ زاروں کے تار رونے لگی۔ یا اللہ مجھے کمزور نہ کر، مجھے ہمت ہے میں اس گناہ گار کو سزا دلوا سکوں۔ وہ رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ آپ ہی روحان کو کیسے جانتی ہے؟ اپنے روم میں ادھر سے ادھر چکر کاٹے ہوئے ایک ہی بات سوچتی، میں نے تو کبھی ابھی کے آگے ذکر نہیں کیا، ایسی کیا بات ہے جو مجھے نہیں پتا؟ اگلے دن حیا یونی گئی تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں جا رہی تھی کہ سامنے سے اذلان اور آر کے آ رہے تھے۔ ہائے حیا، دونوں نے حیا کو دیکھ کر کہا، مگر نہ ہی تو حیا رکی اور نہ ہی ان کی بات کا جواب دیا، بلکہ ایک سائڈ سے گزر گئی۔ کیا ہوا ہے حیا؟ وہ دونوں اس کے پیچھے ہے، یا تم کل بھی بغیر جواب دیے ہی چلی گئی تھی؟ پلیز تنگ نہیں کر مجھے، حیا نے غصے سے کہا۔ مگر حیا ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح، اذلان نے فکر مندی سے پوچھا۔
کیونکہ پہلے کبھی بھی حیا نے ان سے اس طرح سے بات نہیں کی تھی، کچھ نہیں ہوا۔ حیا نے مختصر سا جواب دیا اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلی گئی۔ وہ دونوں اس کے پیچھے ڈپارٹمنٹ میں گئے اور اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ کے اچھا حیا سنو، کل وہ تمہارے ساتھ آنٹی کون تھی؟ روحان نے سوال کیا۔ روحان ادیبہ کو آنٹی سمجھ رہا تھا کیونکہ اس نے حجاب اوڑھ رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے زیادہ لگتی تھی۔ آنٹی نہیں تھی، وہ میری آپی تھی، ادیبہ نے غصے سے کہا۔ اچھا وہی جس کا تم بتا رہی تھی، روحان نے کہا۔ ہاں وہی، اب جاؤ یہاں سے، تانگ مت کرو مجھے۔ اچھا تو وہ تمہاری آپی تھی، ہمیں لگا کہ کوئی آنٹی وغیرہ تھی۔ روحان نے اسلان کے ہاتھ پر تالی مار کر ہنستے ہوئے کہا، جس کی وجہ سے حیا غصہ ہو گئی۔ خبردار جو تم نے میری آپی کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کہا تو میں نے اسی لیے نہیں بتایا تھا تمہیں کہ تم ان کا مذاق اڑاتے پھرو۔ مذاق اپنی جگہ، مگر کوئی اس کی آپی کے بارے میں ایسا کچھ کہے، حیا بالکل برداشت نہیں کرتی تھی۔ سوری یار، ہم تو بس ایسے ہی مذاق کر رہے تھے۔ ویسے یار تمہارا موڈ کیوں آپ ہے؟ اذلان نے پوچھا، کیونکہ صبح سے حیا کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ بس ایسے ہی، حیا نے مختصر سا جواب دیا۔ اب وہ کیا بتاتی کہ اسے گھر پر اپنی آپی سے ڈانٹ لگی ہے۔ ہائے دادی، یہ امی کہاں چلے گئی؟ کتنی بار کہا مجھے اسکوٹی دلا دیں، میں سنبھال کر چلاؤں گی، پتہ نہیں کوئی میری بات کیوں نہیں سنتا اس گھر میں، ادیبہ غصے سے چلائی جا رہی تھی۔ بیٹا یہ ہائے کیا ہوتا ہے جب آپس میں ملتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں؟ ہیلو ہائے کرنا یہ ہم مسلمانوں کا رواج نہیں، دادی نے ادیبہ کو سمجھایا۔ اف ٹھیک ہے، السلام علیکم دادی۔ اب آپ بتانا پسند کریں گی کہ امی کہاں ہیں؟ ادیبہ نے دادی سے بدتمیزی سے بات کی۔ وہ سامنے والے کمرے میں کوئی عالمہ صاحبہ آئی ہیں، ان سے کچھ مسائل وغیرہ پوچھ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے دادی، تھینک یو سو مچ۔ ادیبہ کمرے میں جا ہی رہی تھی کہ اندر سے آتی آوازوں نے اسے روک لیا۔ آج ہماری ناشکری ختم نہیں ہوتی، ہم اللہ سے گلہ شکوہ کرتے نہیں تھکتے، ہم کہتے یا اللہ آپ نے فلاں کو وہ چیز دے دی، فلاں کو وہ دے دی، ہم نے کیا کیا تھا جو ہمیں نہیں دیا؟ اگر انسان غور کرے نا کہ اللہ نے اسے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو انسان اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے نہ تھکے۔ صرف اپنے جسم میں دیکھ لے، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، آنکھیں نہیں ہوتی تو ہم کیسے دیکھتے؟ سننے کے لیے کان دیے، کان نہیں ہوتے تو سنتے کیسے؟ سونگھنے کے لیے ناک دی، ناک نہیں ہوتی تو کسی بھی چیز کی خوشبو یا بدبو کیسے سونگھتے؟ اور سب سے بڑی بات، سانس کیسے لیتے؟ چکھنے اور بولنے کے لیے زبان دی، اور بھی نہ جانے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ سوچیں ہمارے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، تم میری نعمتوں کو اگر گننے بیٹھو تو گن نہیں پاؤ گے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بس ناشکری کرتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے سے بڑے کو یعنی مالدار کو نہ دیکھو، اللہ نے اسے یہ دیا ہے اور مجھے کچھ نہیں دیا، ہمیشہ اپنے سے چھوٹے کو دیکھو، یعنی اب سے اپنے سے کم تر کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ نہیں دیا، مجھے دیا ہے، تو ہم خود بخود ہی اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جائیں گے۔ مگر ہم تو ہمیشہ اپنے سے بڑوں کو ہی دیکھتے ہیں اور اللہ سے گلہ شکوہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ سب ایک بار سوچو کہ دنیا میں کتنے لوگ نابینا جن کو نظر نہیں آتا ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں، گونگے ہوتے ہیں، اگر اللہ ہمیں ان جیسا بنا دیتا تو۔ باہر کھڑی ادیبہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ عالمہ صاحبہ کی بات سن کر انہیں اپنے کمرے میں جا کر وضو کرنا چاہا، مگر اس کے ہاتھ پر نیل پالش لگی ہوئی تھی۔ انہیں نیل پالش صاف کے خود سے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی ایسی غلیظ چیز نہیں لگائے گی جس سے وضو نہ ہوتا ہو۔ وہ وضو کر کے قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی اور سورۃ انفطار کا ترجمہ پڑھنے لگی، جس کے بارے میں عالمہ صاحبہ بتا رہی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، جب آسمان پھٹ پڑے گا، آیت نمبر 2، اور جب تارے ٹوٹ پڑیں گے، آیت نمبر 3، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے، آیت نمبر 4، اور جب قبریں کھودی جائیں گی، آیت نمبر 5، ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، آیت نمبر 6، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا اپنے رب کریم سے، آیت نمبر 7، جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنائے اور پھر ہموار فرمائے، آیت نمبر 8، جب صورت میں جس صورت میں چاہا ترکیب دے دیا، آیت نمبر 9، کچھ نہیں بلکہ تم لوگ تو اس انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہو، آیت نمبر 10، اور بے شک تم پر کچھ محافظ ہیں، آیت نمبر 11، تمہارے اعمال لکھنے والے، آیت نمبر 12، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، آیت نمبر 13، بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے، آیت نمبر 14، اور بے شک گنہگار لوگ جہنم میں ہوں گے، آیت نمبر 15، قیامت کے دن اس میں ڈالے جائیں گے، آیت نمبر 16، اور آپ کیا جانیں کیسا ہے قیامت کا دن،
آیت نمبر 17 پھر سے آپ کیا جانے کیسا ہے قیامت کا دن۔ آیت نمبر 18 جس دن کوئی جان کسی جان کی کچھ کام نہ آئے گی اور سارا حکم اس دن اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ادیبہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے، وہ بار بار اس کا آیت کا ترجمہ دہرانے لگی۔ اے انسان، تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے۔ ادیبہ رو رو کر اپنی بخشش کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ بے شک گناہ گار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ اس کے کان میں یہ آیت بار بار گونجی تھی۔ اس کا جسم کانپنے لگ گیا تھا۔ یا اللہ، میں نے آدھا کتنے گناہ کی امی کہتی تھی، نماز پڑھو تو مجھے اتنا غصہ آتا تھا، نماز کا نام سنتے ہی چوٹ لگ جاتی تھی، مگر میں آپ سے پرامس کرتی ہوں اللہ پاک آئندہ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گی۔ قرآن پاک بھی شاید میں نے بچپن میں آخری بار کھولا تھا، اس کے بعد آج اتنے سالوں بعد کھولا، کبھی آپ کا پاک کلام نہیں پڑھا، مگر میں آپ سے پرامس کرتی ہوں آئندہ سے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کروں گی، اور نہ صرف تلاوت کروں گی بلکہ اسے سمجھوں گی بھی کہ میرے رب نے اس میں کیا لکھا ہے۔ بس آپ ایک بار مجھے معاف کر دو نا۔ آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے آپ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو مجھے بھی معاف کر دو نا پلیز۔ ممی کہتی تھی ادیبہ چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکلو، اور میں ہمیشہ اتنے ٹائٹ کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلتی ہوں کہ ہر کوئی مجھے ہی دیکھتا رہتا ہے۔ مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ، آئندہ سے چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکلوں گی۔ ادیبہ اپنے گناہ یاد کرتی تھی اور ساتھ میں توبہ بھی کی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں اللہ، اے میرے بندے، اگر تم دن میں 70 دفعہ بھی گناہ کر لو اور مجھ سے ایک بار سچے دل سے توبہ کر لو تو میں تمہاری توبہ ضرور قبول کروں گا۔ ادیبہ جائے نماز پر بیٹھی ہوئی اپنی ماضی یاد کر رہی تھی، وہ پہلے کیسی تھی اور رب دین کی محبت نے اسے کیسا بنا دیا۔ وہ لڑکی جو شادی وغیرہ میں بال کھول کر تیار ہو کر جاتی تھی تاکہ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھیں، اب اپنا چہرہ بھی کسی غیر محرم کو دکھانے سے کتراتی تھی۔ ادیبہ کو بے احتیاط وہ یاد آئی، اور اللہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کرے۔ ادیبہ نے سجدہ کر کے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے گمراہ کے راستے سے نکال کر ہدایت کے راستے کے لیے چنا۔ حنین اپنی ڈپارٹمنٹ میں جا رہا تھا کہ اچانک اس کی ٹکر ایک لڑکی سے ہوئی۔ حنین ہمیشہ نظریں جھکا کر چلتا تھا، وہ دوسرے لڑکوں کی طرح لڑکیوں کو گھورتا نہیں تھا، اور یہ بھی ادیبہ کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ وہ اندھے ہو کیا تم دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ آنکھیں ہیں یا بٹن؟ سامنے کھڑی آمنہ حنین پر برس پڑی، سوری مجھے نظر نہیں آتا۔ حنین نے معذرت کی نظر نہیں آیا، یہ 2 عدد آنکھیں کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ ان کا استعمال بھی کر لیا کرو۔ آمنہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ حنین نے ایک نظر اس کو دیکھا اور چلا گیا۔ یار ویسے لڑکا بڑا ہی کمال کا ہے، آمنہ نے اپنی دوست سارہ سے کہا۔ آمنہ جان بوجھ کر حنین سے ٹکرائی تھی۔ یار یہ بہت شریف لڑکا ہے، اس کے گھر کا ماحول بہت دینی ہے، اس کی بڑی بہن نے عالمہ کا کورس بھی کر رکھا ہے۔ سارہ آمنہ کو بتا رہی تھی، تو میں کیا کروں، تجھے کیسے پتا اس کے بارے میں اتنا کچھ؟ یار میرے ابو اس کے ابو کے دوست ہیں، اس کا نام حنین رضا ہے، ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے، ہم اس کو دیکھ کر لگتا بھی ہے یہ سیدھا بندہ ہے۔ اچھا چل اب کلاس شروع ہونے والی ہے، سارہ نے کہا، اور پھر وہ دونوں اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلے گئی۔ کیا ہوا ادیبہ اتنی دیر سے اٹھی ہو، خیریت تو ہے نا؟ ادیبہ کی عادت تھی وہ صبح جلدی اٹھی تھی مگر آج دیر سے اٹھی تھی۔ جی امی صاحب ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے دیر ہو گئی اٹھنے میں۔ ادیبہ کی آنکھیں لال ہو تھی کیونکہ پوری رات اس کو نیند نہیں آئی تھی، ماضی کی یادوں نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ بیٹھو میں ناشتہ لگاتی ہوں، فاطمہ بیگم اس کو کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ ادیبہ اپنی دادی کے پاس بیٹھ گئی۔ دادی جان آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ادیبہ نے دادی کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں تو اللہ کے کرم سے ٹھیک ہوں بیٹا۔ اتنے میں فاطمہ بیگم ناشتہ لے آئی۔ امی بیٹی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں میرا بچہ بولو کیا بات کرنی ہے امی؟ آپ نے حیا کو بہت ڈیل دے رکھی ہے، آپ کو پتہ ہے اس نے لڑکوں سے دوستی کی ہوئی ہے، یونی میں اس کو یونی پڑھنے بھیجا ہے یا لڑکوں سے دوستی کرنے کے لیے؟ ہاں بیٹا مجھے پتہ ہے، آج کل تو یہ عام بات ہے، تم اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ امی ہمارے اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے دوستی کرے، مگر بیٹا آج کل کے دور میں تو سب ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، جس میں اتنی کوئی بڑی بات تھوڑی ہے۔ امی آپ سمجھ نہیں رہی۔ ادیبہ آگے کچھ کہہ دیتے میں سلمان صاحب وہاں آ گئے۔ السلام علیکم بیٹا، انہوں نے آتے اسلام کیا۔ وعلیکم السلام ابو۔ ادیبہ نے بات بیچ میں چھوڑ کر اسلام کا جواب دیا۔ بیٹا طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آج اتنی دیر سے اٹھی ہو؟ سلمان صاحب نے ادیبہ کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی ابو اللہ کا شکر ہے، بس سر میں تھوڑا سا درد ہو رہا تھا، اب ٹھیک ہے۔ ادیبہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اگلے دن آمنہ نے حنان کو دیکھا تو بس اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اف یار یہ نظریں جھکا کر چلتا ہوا کتنا پیارا لگتا ہے۔ آمنہ سارہ سے کہہ رہی تھی، چل آ جا اس کے پیچھے چلتی ہیں، تو جا مجھے کوئی شوق نہیں بےعزتی کروانے کا، مر تو میں جاتی ہوں۔ آمنہ حنان کے پیچھے چلی گئی۔
حنان کسی کو کال ملا رہا تھا۔ پیچھے سے کسی کی باریک نسوانی آواز آئی، السلام علیکم۔ وہ مڑا، ایک نظر اس کو دیکھا اور سوچنے لگ گیا کہ اس کو کہاں دیکھا ہے۔ ہاں یہ تو وہی ہے جو کل ٹکرائی تھی، حنان نے سوچا۔ وعلیکم السلام، حنان نے جواب دے کر دوسری طرف رخ کر لیا۔ کیسے ہم حاملہ نے اسے سے بات کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، حنان نے ایک لفظی جواب کے بعد کال پر بات کرنا شروع کر دی۔ انداز صاف ایسا تھا، اب آپ جا سکتی ہیں۔ السلام علیکم ادیبہ آپی، میں نے کارڈز کی بک سینڈ کر دی، آپ کے نمبر پر آپ امی سے پوچھ لیجئے گا۔ اوکے میری پیاری آپی، اللہ حافظ۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ حاملہ نے حنان سے پوچھا۔ جی نہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ جہاں تک میرا خیال پڑتا ہے میں نے آپ کو پہلی یا دوسری مرتبہ دیکھا ہے، تو پھر اور پلیز اس طرح کسی غیر لڑکیوں سے بات کرنا اچھی لڑکیوں کو زیب نہیں دیتا۔ حنان کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی، وہ کہہ کر رکا نہیں بلکہ چلا گیا۔ کیا ہوا حاملہ؟ چلو چلے، مجھے پتہ تھا وہ یہی بولیں گے۔ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ دینی گھر سے ان کا تعلق ہے، وہ غیر لڑکیوں سے فالتو بات نہیں کرتے، سارا نے حاملہ کے پاس آ کر کہا۔ سارا ادیبہ کون ہے؟ حاملہ کو حنان کے چہرے کی چمک یاد آئی جو ادیبہ سے بات کرتے وقت اس کے چہرے پر تھی۔ ادیبہ ان کی بڑی بہن ہے جن کا میں نے تمہیں بتایا تھا کہ انہوں نے علما کا کورس کر رکھا ہے۔ حنان رضا ان کا بہت احترام کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے یہ کافی سدھرے ہوئے ہیں۔ سارا مجھے ملنا ہے ادیبہ آپی سے۔ یار تجھے کیا ہوا ہے؟ آجا کینٹین چل کر بات کرتے ہیں۔ ایک حنان بھائی ہے جو اپنی ادیبہ آپی کے دیوانے ہیں اور ایک میری دوست ہے جو ان کی دیوانی ہے۔ سارا دل میں سوچ کر لگی، سنو حاملہ صرف ایک طریقہ ہے حنان بھائی کو پانے کا، ہاں بتا نا یار۔ میں تجھے ملواؤں گی ادیبہ آپی سے، مگر تجھے خود کو بدلانا پڑے گا، میرا مطلب ایسے کپڑے پہن کر تو وہاں نہیں جائے گی ان سے ملنے۔ سارا نے اس کے کپڑوں کو دیکھ کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں کوئی عبایا وغیرہ پہن لوں گی۔ ادیبہ آپی کی چھوٹی بہن حیا آپی یہاں پڑھتی ہے، آجا ان سے بات کرتے ہیں، وہ ملوا دے گی ہمیں ادیبہ آپی سے۔ وہ دونوں حیا کے ڈپارٹمنٹ میں گئی اور حیا کو ڈھونڈنے لگی۔ انہیں حیا ایک سیٹ پر بیٹھی ہوئی نظر آئی تو دونوں اس کے پاس چل گیا۔ السلام علیکم حیا آپی۔ سارا نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام سارا، کیسی ہو؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ سارا نے کہا، میں بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں۔ حیا آپی ہمیں آپ سے کچھ کام تھا۔ بولو کیا کام تھا؟ وہ دراصل یہ میری دوست حاملہ ہے، اس سے ادیبہ آپی سے ملنا ہے، اس کو دین سیکھنے کا بہت شوق ہے، آپ پلیز ادیبہ آپی سے پوچھ کر بتا دیں کہ کیا وہ اسے دین سکھا دیں گی۔ حاملہ سارا کو گور کر رہے گی کیونکہ اسے دین سیکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ جی کیوں نہیں، میں آج ادیبہ آپی سے پوچھ لوں گی اور آپ کو کل بتا دوں گی۔ شکریہ آپی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اور وہ دونوں وہاں سے چلی گئی۔ ادیبہ آپی کہاں ہو آپ؟ حنان گڑا تو ادیبہ کو ڈھونڈنے لگ گیا۔ ارے بیٹا کیوں چیخ رہے ہو؟ ادیبہ اپنی دادی کے سر پر تیل لگا رہی ہے، تمہیں کیا کام ہے؟ فاطمہ بیگم نے کہا، میں آپی کے لیے چاکلیٹ لائی ہوں، ادیبہ کو چاکلیٹ بہت پسند تھی۔ بے وفا انسان، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ حیا نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ ارے یار آپ تو بڑی ہو، آپ کیا کرو گی چاکلیٹ کھا کر؟ حنان کا کہنا تھا کہ ادیبہ حیا سے چھوٹی لگتی ہے۔ حنان نے اتنا کھینچا کہ دونوں کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ آنے دو تمہاری شریک حیات کو، پھر بتاتی ہو تمہیں تو میں۔ حیا نے جان بوجھ کر وہی ٹاپک چھیڑا جس سے حنان چڑھتا تھا۔ امی آپ دیکھ رہی ہیں یہ کیسے اپنے چھوٹے سے معصوم سے بھائی کو تانگ کر رہی ہے؟ حنان نے فاطمہ بیگم کو شکایت لگائی۔ حیا بیٹا کیوں میری بیٹی کو تانگ کر رہی ہو؟ فاطمہ بیگم ہمیشہ اپنی بیٹی کی سار لیتی تھی، آپ تو بس اپنے معصوم سے بیٹی کی طرفداری کرنا۔ مجھے تو لگتا ہے آپ لوگ مجھے سڑک سے اٹھا کر لائے تھے، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے میری، حیا نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ حنان ادیبہ کے روم میں گھر وہاں جا کر ویٹ کرنے لگا۔ ادیبہ کا کمرہ بہت ہی نفاست سے سجا ہوا تھا، وہاں جا کر حنان کو بہت سکون ملتا تھا۔ جس جگہ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا جائے وہاں وہ بہت سکون ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادیبہ کمرے میں تو حنان نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لے ابھی میں آپ کے لیے چاکلیٹ لایا ہوں، جزاک اللہ حنان۔ اچھا ابھی میں چلتا ہوں بازار بھی جانا۔ اس نے اس انداز میں کہا کہ ادیبہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ادیبہ ابھی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ابھی حنان گیا ہی تھا کہ حیا ادیبہ کے روم میں آ کر کہنے لگی، جی بولو کیا بات کرنی ہے؟ ادیبہ بھی وہ میری ایک فرینڈ ہے، اسے دین سیکھنے کا بہت شوق ہے، تو وہ پوچھ رہی تھی کہ کیا آپ اسے دین سکھا دیں گی؟ ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس سے کہو کہ کوئی مدرسہ جوائن کر لے، وہاں پر دین سیکھنے کو مل جائے گا۔ آپ مگر وہ آپ سے دین سیکھنا چاہتی ہے، ویسے بھی آپ اسے دین سکھاؤ گے تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا نا۔ نام کیا ہے اس کا؟ حاملہ نام ہے اس کا۔
اچھا ٹھیک ہے میں اسے سکھا دوں گی، ٹھیک ہے آپ ہی، میں اسے کہہ دوں گی۔ حیا کہہ کر چل گیا۔ ہمنا موبائل کو ادیبہ آپ ہی مان گئی۔ سارا ابھی ابھی حیا سے مل کر آئی تھی۔ کیا سچی؟ ہامنا خوشی کے مارے جم اٹھی۔ مگر تمہیں وہ کرنا پڑے گا جو میں کہوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے بولو کیا کرنا ہے تمہیں؟ حجاب پہنا ہوگا، تم مکمل پردے میں ان کے گھر جاؤ گی۔ وٹ، پاگل ہو گئی ہو تم کیا؟ میں اور حجاب؟ نو نو نو۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں نہیں ملوا رہی تمہیں ادیبہ آپی سے۔ یار ایسے تو نہیں کر۔ اچھا ٹھیک ہے میں کر لوں گی۔ حجاب کب جانا ہے ان کے گھر؟ شام میں چلیں گے، تم شام میں میرے گھر آ جانا، میں تمہیں ان کے گھر چھوڑ دوں گی، ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ، میری بیٹی نے حجاب لینا شروع کر دیا۔ جہانگیر صاحب حامدہ کے والد نے حامدہ کو پہلی بار حجاب لیتے دیکھا تو تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ جی وہ میرا دل کر رہا تھا آج سے میں حجاب پہن کر گھر سے باہر جایا کروں گی۔ حامدہ نے کہا ماشاء اللہ بیٹا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو یونیورسٹی سے آئی ہو۔ ابو میرے دوست سے ملنے جا رہی ہوں، میری دوست دینی تعلیمات سکھاتی ہے، تو میں نے سوچا میں تھوڑا بہت دین کے بارے میں سیکھ لوں۔ حامدہ کو بالکل شوق نہیں تھا دینی تعلیمات سیکھنے کا، وہ تو بس حنین کے لیے سیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، مگر جلدی آ جانا، جہانگیر صاحب نے کہا۔ حامدہ کی امی کا حامدہ کے پیدا ہونے کے وقت انتقال ہو گیا تھا، اس لیے جہانگیر صاحب اور حامدہ گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ اللہ حافظ ابو، حامدہ دروازے سے نکلتے ہوئے کہنے لگی۔ اللہ حافظ بیٹا۔ حامدہ اور سارا سلمان رضا ہاؤس کے باہر کھڑی تھی۔ کہ تم مجھے حنین کے گھر لائی ہو؟ حامدہ نے اشتیاق بڑے لہجے میں پوچھا۔ ہاں حنین بھائی کے گھر ہی لائی ہوں، مگر تم شرافت کا مظاہرہ رکھنا، اندر جا کر اپنی گنڈا گردی شروع مات کر دینا۔ ان دونوں نے دروازے سے اندر قدم رکھا تو انہیں حیا نظر آئی۔ السلام علیکم حیا بھی، انہوں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آوندہ حیا انہیں گھر کے اندر لے گیا۔ السلام علیکم آنٹی، انہوں نے فاطمہ بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو بیٹا۔ فاطمہ بیگم نے خوش دلی سے انہیں سلام کا جواب دیا۔ سارا بیٹا، اس وقت خیریت ہے نا؟ خیریت سے آئی ہو نا؟ آنٹی یہ میرے دوست ہیں، ہم نے اس ادیبہ آپی سے دین سیکھنے کا بہت شوق ہے، اس لیے ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ ماشاء اللہ بیٹا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ حیا جاؤ، ادیبہ اپنے کمرے میں ہوگی، انہیں ادیبہ سے ملوا دو۔ حیا ان دونوں کو لے کر ادیبہ کے کمرے میں چلے گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اندر جاتے سلام کیا۔ سارا تو اس کا مکمل سلام سن کر حیران ہوگی، آج سے پہلے تو کبھی کسی کو ایسا سلام نہیں کیا۔ سارا نے دل میں سوچا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادیبہ نے جواب دیا۔ ادیبہ بھی، یہ میرے دوست حامدہ جہانگیر جی آپ سے دین سیکھنا چاہتی ہے، سارا نے کہا۔ حامدہ تو بس ادیبہ کو گھورنے میں ہی لگی ہوئی تھی۔ اتنا خوبصورت چہرہ، شاید نور تھا اس کے چہرے پر، کیونکہ گورا رنگ ایسا تو نہیں ہوتا۔ حامدہ نے دل میں سوچا اب یہاں پر حجاب ہٹا لیجیے، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ حامدہ نے اپنا حجاب اتار دی، اسے کب سے حجاب میں گرمی لاگی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ آپ دین سیکھنا چاہتی ہیں۔ جی میرا دل کر رہا تھا میں دین کے بارے میں کچھ سیکھوں اور اس پر عمل کروں۔ ادیبہ نے سب سے پہلے حامدہ کو نماز کے بارے میں بتایا کہ نماز ہمارے دین میں کتنی ضروری ہے، نماز کی اہمیت اور فضیلتیں بتائیں۔ اس کو چھوڑنے پر کتنا عذاب ہوتا ہے، نماز کے بارے میں کافی احادیث بھی سنائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، مسلمان اور کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، وقت پر ادا کی ہوئی نماز اللہ کو تمام اعمال میں زیادہ محبوب ہے۔ نماز پڑھنے کے 10 فوائد بتائے، اللہ کی رضا ملتی ہے، دل اور چہرہ پر نور ہو جاتا ہے، جسم کو راحت ملتی ہے، بے حیائی اور برے کاموں سے نجات ملتی ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، برکت اور رحمتیں نازل ہوتی ہے، نماز قبر میں ساتھی ہوتی ہے، نامہ اعمال میں نیکیوں کا بڑا باری ہوگا، جنت میں داخلے کا اسباب بنتی ہے، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ حامدہ جس کو صحیح سے 6 کلمے بھی یاد نہیں تھے، آج افسوس کر رہی تھی۔ ادیبہ نے اسے کچھ کتابیں دی مطالعہ کرنے کے لیے، جس میں نماز کا طریقہ، اس کی اہمیت و فضیلتیں لکھی ہوئی تھی۔ جاتے وقت حامدہ ہاتھ ہلا کر اللہ حافظ کرنے والی تھی، اس سے پہلے ادیبہ نے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ آپ کو پتہ ہے مصافحہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے اور یہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ ادیبہ نے اس سے مصافحہ کرتے وقت کہا جی۔ حامدہ نے محبت سے ہاتھ ہلایا، اسے ادیبہ سے مل کر سچ میں بہت خوشی ملی تھی۔ ابھی وہ جا ہی رہی تھی کہ سیڑھی پر اس کا پاؤں پھسلا اور گرتے گرتے بچے سامنے سے حنین آ رہا تھا۔ اس نے حیرانی سے دیکھا، ادیبہ آپی کی بھی کوئی فرینڈ ہے کہ آج سے پہلے تو کبھی کوئی نہیں آیا، پوچھتا ہوں آپی سے۔ اس نے دل میں سوچا آپ ٹھیک ہیں؟ حنین نے حامدہ سے پوچھا۔ حامدہ جی کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ حیا جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج تمہیں رشتے
والے دیکھنے آ رہے ہیں، ادیبہ نے حیا کے روم میں آ کر کہا۔ حیا جو کہ اس وقت موبائل چلانے میں مصروف تھی، بٹ حیا شاکڈ ہو گئی تھی۔ ہاں سچ، یہ لڑکا امی کی دوست کا بیٹا ہے، مگر ابھی وہ مجھے کیوں دیکھنے آ رہے ہیں؟ میں تو چھوٹی ہوں نا، مجھ سے پہلے تو آپ کی شادی ہوگی نا۔ تم سارے سوال بعد میں کر لینا، پہلے جلدی سے تیار ہو جاؤ، ادیبہ کہتے ہی کمرے سے چلی گئی۔ اذان کی امی زاہدہ بیگم اور فاطمہ بیگم دونوں دوست تھے۔ زاہدہ بیگم کی خواہش تھی کہ ادیبہ ان کی بہو بنے۔ جب انہوں نے فاطمہ بیگم سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ادیبہ کی شادی کے لیے راضی نہیں ہے، تو انہوں نے حیا کا رشتہ مانگ لیا۔ اذان گھر آیا تھا اور اپنے روم میں جانے تک پیچھے سے اس کی امی کی آواز آئی، اذان بیٹا جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج ہم تمہارا رشتہ دیکھنے جائیں گے۔ اذان کے قدم وہیں رکے۔ امی کیا کہا آپ نے؟ اسے لگا شاید اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ میری دوست فاطمہ کی بیٹی ہے، اس کا رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، مگر امی آج اچانک آپ مجھے پہلے بتا دیتی نا۔ بیٹا میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں۔ مگر امی مگر کچھ نہیں، جاؤ جا کر ریڈی ہو کر آؤ۔ انہوں نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ اذان اپنے روم میں آیا، دروازہ بند کر کے روحان کا فون کرنے لگا۔ روحان تو فٹافٹ تیار ہو کر میرے گھر پہنچ، سب خیریت ہے نا برو؟ یار یہ امی میرا رشتہ دیکھنے جا رہے اور مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا ہے۔ ہاں تو پھر مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ میرا رشتہ دیکھنے تھوڑی جا رہی ہیں آنٹی۔ تو آ رہا ہے یا میں لینے کے لیے آ جاؤں؟ اچھا آتا ہوں فون رکھ۔ حامنہ نے گھر آ کر سارا کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا کہ آج وہ سیڑھی سے گرتے گرتے بچی، اور حنین نے اسے پوچھا کہ وہ ٹھیک ہے، تم نے آگے سے کچھ کہا تو نہیں؟ سارا پریشان تھی، کہیں اس نے کچھ کہہ تو نہ دیا ہو۔ نہیں یار، میں نے کہا جی ٹھیک ہوں، اور آگے وہاں سے۔ اچھا یار بات سن، مجھ سے پردہ نہیں کیا جاتا، مجھے چکر آتے ہیں، میں نہیں کروں گی آئندہ سے پردہ۔ دیکھو حمنہ، حنان بھائی کا مزاج بہت سنجیدہ ہے، وہ لڑکی سے فری نہیں ہوتے، نہ ہی ان سے فضول میں باتیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود بہنوں والے ہیں، اور بہنیں بھی اتنی سیدھی ہیں، تم خود واقف ہو۔ تمہیں پتہ ہے حامنہ، آج حنان بھائی نے تم سے یہ پوچھا کہ تم ٹھیک ہو؟ اگر تمہاری جگہ کوئی اور بے پردہ لڑکی ہوتی تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی، تمہاری پرواہ انہوں نے اس لیے کی کہ تم نے پردہ کیا ہوا تھا، اور با پردہ لڑکیاں ان کے لیے قابل احترام ہیں۔ دوسری بات تم کہہ رہی ہو کہ تم پردہ چھوڑ دو گے تو ٹھیک ہے، بھول جاؤ حنان بھائی کو۔ میرا پلان تھا کہ تم پردہ شروع کر لیتی تو حنان بھائی پردہ کرنے والی لڑکی کے رشتے کے لیے منع بھی نہیں کرتے، مگر شاید تمہیں حنان بھائی نہیں چاہیے، پھر چھوڑ دو یہ سب پاگل پن۔ حامنہ جو غور سے سارا کی باتیں سنی تو اس نے ہر بات پر آنکھیں باندھ کے پھر کھولی۔ سارا تو ٹھیک کہہ رہی ہے، میں پردہ نہیں چھوڑوں گی، بلکہ اس فیشن کو چھوڑ دوں گی، ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گی جو حنان کو ناپسند ہے۔ یہ ہوئی نا بات، اب بس تم ایک بار دین سیکھ لو، پھر حنان بھائی تمہارے ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ سارا، آئی لو یو، تم جیسی دوست اللہ سب کو دے۔ حامنہ نے خوشی سے کہا۔ روحان، اذان اور زاہدہ بیگم سلمان رضا ہاؤس پہنچ گئے تھے۔ وہ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، سامنے فاطمہ بیگم، سمیحہ بیگم اور سلمان صاحب بیٹھے تھے۔ حیا چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ حیا یہاں کیا کر رہی ہے؟ روحان نے اذان کے کان میں کہا۔ ہاں یار، یہی تو میں سوچ رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ حیا نے اندر آتے ہی سلام کیا، اس نے سامنے دیکھا تو اسے روحان اور اذان بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ وعلیکم السلام بیٹا، زاہدہ بیگم نے جواب دیا۔ یہ دونوں یہاں کیوں آئے ہیں؟ اگر آپ ہی نے ان کو دیکھ لیا تو مجھے بہت ڈانٹے گی۔ حیا دل میں سوچ رہی تھی، بیٹا یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ زاہدہ بیگم نے حیا کو کہا، جو سب کو چائے سرو کرنے کے بعد ایک جگہ کھڑی ہو گئی تھی۔ جی آنٹی۔ حیا ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ حیا یہ میرا بیٹا ہے اذان۔ زاہدہ بیگم نے اپنے بیٹے کا تعارف کروایا۔ جی آنٹی، میں جانتی ہوں اذان اور روحان کو، یہ دونوں میرے ساتھ ہی پڑھتے ہیں۔ حیا نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، جو بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ زاہدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو فاطمہ، مجھے تمہاری بیٹی بہت پسند آئی، ہماری طرف سے تو ہاں ہی سمجھو۔ اب میں تمہاری طرف سے بھی ہاں سمجھو؟ بالکل ہماری طرف سے بھی ہاں ہے۔ حیا اور اذان بیٹا، آپ دونوں کو کوئی اعتراض نہیں؟ نہیں آنٹی، جب آپ بڑے راضی ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ حیا نے بھی ہاں کر دی تھی۔ چلو اس بات پر منہ میٹھا ہو جائے۔ سمیہ بیگم نے کہا، فاطمہ تمہاری بڑی بیٹی ادیبہ نظر نہیں آ رہی؟ زاہدہ، وہ اپنے کمرے میں ہے، تمہیں بتایا تو تھا وہ پردہ کرتی ہے۔ فاطمہ بیگم کو عجیب لگ رہا تھا کہتے ہوئے، چلو کوئی بات نہیں، میں اسے سے کمرے میں مل لوں گی۔ حیا بیٹا جاؤ، آنٹی کو ادیبہ سے ملوا لاؤ۔ فاطمہ بیگم نے حیا سے کہا۔ آئیے آنٹی، حیا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ایسا بھی کیا پردہ کہ بندہ کمرے سے ہی نہ نکلے، روحان نے دل میں سوچا۔ اب بھی روحان، اذان، زاہدہ بیگم گاڑی میں بیٹھے تھے کہ اتفاق سے روحان کی نظر اوپر اٹھی تو اسے سامنے کھڑکی میں کسی کا آدھا چہرہ دکھائی دیا۔
ادیبہ جو ایسے ہی کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی، اس کی نظر جیسے ہی نیچے پڑی تو سامنے کھڑے روحان کو دیکھا فوراً نیچے ہو گئی، فوراً پیچھے ہو گئی۔ کون تھی وہ لڑکی؟ شاید ادیبہ تھی۔ روحان اس سے باتیں کر رہا تھا۔ ادیبہ کا جسم کانپنے لگ گیا تھا، اس کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ اتنے سالوں میں آج پہلی بار کسی غیر مرد کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ کیا وہ روحان احمد تھا؟ ادیبہ خود سے ہی سوال کر رہی تھی۔ نہیں، شاید میرا وہم ہوگا، وہ یہاں کیوں آئے گا؟ ادیبہ نے استغفار پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھی۔ السلام علیکم۔ اللہ نے روحان کے روم میں آتے ہی اسلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہوا محمد؟ روحان بن احمد رضان۔ روحان جو اس وقت بہت پریشان تھا، مگر اذلان کی بات سن کر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یار میری بات سن۔ روحان نے اذلان کی طرف دیکھا۔ کہاں؟ بول۔ اذلان اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ یار مجھے اس کو دیکھنا ہے۔ کس کو؟ اذلان نے چونکا کہا، کیونکہ اس نے بات ہی ایسی کہی تھی۔ ادیبہ سلیمان کو۔ انہیں آہستہ آواز میں ادیبہ کا نام لیا۔ تو پاگل ہو گیا؟ وہ پردہ کرتی ہے۔ یار میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، صرف دیکھنا ہے اسے، اور کچھ نہیں۔ تجھے جو کرنا ہے کر، مگر میں اس غلط کام میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا۔ وہ باپردہ لڑکی ایسی لڑکیوں کی طرف نگاہ اٹھتی نہیں ہے، خود ہی جھک جاتی ہے۔ اذلان کے لہجے میں احترام تھا۔ روحان کو بھی شاید اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ واقعی یار تو صحیح کہہ رہا ہے، سوری میں نہیں دیکھوں گا۔ بس ایسے ہی میں نے سوچا، ایسی لڑکیاں کیسی دکھتی ہیں جو خود کو چھپا کر رکھتی ہیں۔ ادیبہ آپی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے مانگی جائے؟ ہامنہ نے ادیبہ سے پوچھا۔ دیکھو ہامنہ، دعا مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی الفاظ کو رٹ لیا جائے، بلکہ دعا تو دل کی آواز کو کہتے ہیں۔ ہاں، مگر میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں جس سے اکثر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ دیکھو، اگر کوئی فقیر ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں ہمارے پیاروں کا واسطہ دے کر کچھ مانگتا ہے، کبھی کہتا ہے تجھے تیرے ماں باپ کا واسطہ یا تجھے تیرے بچوں کا واسطہ، تو ہم اسے کچھ پیسے وغیرہ دے دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی غریب بن کر اللہ پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اللہ پاک تو ویسے بھی اولاد اور ماں باپ سے پاک ہے۔ جب اللہ پاک کو ان کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر کچھ مانگا جائے تو یقیناً دعا قبول ہو جاتی ہے، اور یہی بہترین طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ جزاک اللہ ادیبہ آپی، میں آئندہ سے ایسے ہی دعا مانگا کروں گی۔ ادیبہ آپی، آپ سے ایک سوال اور پوچھنا تھا۔ جی پوچھیے ہامنہ۔ آپی، کیا پردہ کرنا ضروری ہے؟ میرا مطلب ہے اگر نہ کرے تو کوئی حرج تو نہیں؟ ہامنہ 2 دن پردہ کرنے سے تنگ آ گئی تھی، اسے گھٹن ہوتی تھی پردے سے، تو اس نے سوچا ادیبہ آپی سے پوچھ لوں۔ اگر پردہ کرنا ضروری نہیں تو چھوڑ دوں گی۔ میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتی ہوں، اس سے آپ کو پردے کی اہمیت کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور تمام مسلم عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی چادروں کو اپنے منہ کے اوپر ڈال لیا کریں۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی تو ان کو ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے ستر کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ رہنے کا طریقہ ہے، اور وہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ پاک کو ان کی خبر ہوتی ہے۔ اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے ستر کی حفاظت کریں، اور اپنے حسن کو کسی پر ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، یعنی ستر کے علاوہ، اور اپنی چادر کو اپنے سینوں پر ڈال رکھے، اپنے سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کرے۔ اس آیت میں مردوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، بلا وجہ غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں، اور عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ بلا وجہ غیر مردوں کو نہ دیکھیں، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنی سجاوٹ کو غیر مردوں سے چھپا کر رکھیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ عورت اپنے حسن کو چھپا کر رکھے، مگر آج کے دور میں عورتیں اپنے حسن کو نمایاں کرتی پھرتی ہیں۔ آپ خود سوچئے، جب ایک لڑکی پردہ کر کے گھر سے نکلے گی تو کوئی بھی غیر مرد اس کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کرے گا۔ اب یہی لڑکی تیار ہو کر فیشن کر کے گھر سے نکلے گی تو غیر مرد کی نگاہ خود بخود اس پر جائے گی۔ پھر یہی عورتیں کہتی پھرتی کہ آج کل کے مردوں میں کوئی شرم نام کی چیز نہیں، ہر وقت لڑکیوں کو ہی تارتے رہتے ہیں۔ اگر یہ عورتیں خود کو چھپا کر رکھیں، اللہ پاک کے حکم کے مطابق پردہ کر کے گھر سے نکلیں گی، تو کسی کی کیا مجال کہ ان کو دیکھے۔ آج کے دور میں پردہ تو بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اگر کسی کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ پردہ کرو تو کہتی ہیں کہ پردہ آنکھوں کا ہونا چاہیے،
اگر ان سے کہا جائے کہ بئی آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے تھا تو ازواج مطہرات جیسے پاکیزہ عورتیں کیوں پردہ کرتی تھی؟ کیا ان کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی؟ وہ صحابہ کرام جس سے پاک مردوں سے وہ صحابہ کرام جیسے پاک مردوں سے پردہ کرتی تھی، کیا صحابہ کرام کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی؟ وہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں سے پردہ کرتی تھی، تو آج کے دور کے مرد عورت تو ان جیسے پاک نہیں، پھر ان کو پردہ کرنا کتنا ضروری ہوگا؟ ان آیات سے آپ کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ پردہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ شکریہ دی باپی، آپ نے مجھے اتنے اچھے سے پردے کے احکام بتائے۔ میں ان آیات پر ضرور عمل کروں گی اور انشاءاللہ کبھی بھی پردہ نہیں چھوڑوں گی۔ حاملہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ سوچتی تھی کہ پردہ کرنا کیا ضروری ہے، بلا وجہ بس حجاب پہننا پڑتا ہے۔ ایسے احساس ہو گیا تھا کہ پردہ کرنا کیوں ضروری ہے۔ فیشن چاہے جتنا بھی خوبصورت لگے مگر وہ پردہ اور شرم و حیا سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوتا۔ حاملہ آپ نے کبھی قرآن پاک کو پڑھا ہے؟ ادیبہ نے اسے سے عام سا سوال پوچھا۔ جی بہت بار مکمل پڑھا ہے۔ حاملہ حیران تھی کہ یہ کیسا سوال ہے؟ کیا آپ نے کبھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے سوچا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ ہمیں عربی پڑھ کر تو کچھ سمجھ نہیں آتا، بس ایسے ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ نہیں، میں نے کبھی نہیں سوچا کہ اس میں کیا لکھا ہے، مگر آپ مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب قرآن آیات سے دے دی ہے تو مجھے دلچسپی ہوگی ہے کہ میں اس کا ترجمہ پڑھوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ آپ ایک بار ضرور قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیے۔ ظاہر اللہ پاک نے بلا وجہ تو قرآن پاک نازل نہیں کیا، نہ کہ ہم بس عربی پڑھے، اور ہمارے پلے کچھ پڑھے ہی نہیں، ہم عربی نہیں عزمی ہیں، اسی لیے ہمیں قرآن پاک سمجھ نہیں آتا۔ ہمیں اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، ہمیں اس کا ترجمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک کتاب دیتی ہوں، آپ اس کو ضرور پڑھیے۔ اس میں قرآن پاک کا ترجمہ بہت آسانی سے لفظوں میں لکھا گیا ہے، آپ کو اس سمجھنے میں مشکل بھی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سارے سوالوں کے جواب اس میں ضرور مل جائیں گے۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو مجھ سے سمجھ لیجئے گا۔ ادیبہ نے اسے کتاب دیتے ہوئے کہا، جزاک اللہ آپی، میں ضرور پڑھوں گی۔ حامنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، امی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ فاطمہ بیگم کچن میں کام کر رہی تھی، اتنے میں ادیبہ آئی اور کہنے لگی، ہاں بیٹا بولو کیا بات کرنی ہے؟ امی میں سوچ رہی تھی کہ حیا اور اذلان کا رشتہ تو پکا ہو ہی گیا ہے تو آپ ان کا نکاح کروا دیں، مگر بیٹا حیا کے ایگزامز تو ہونے دو۔ امی میں کون سے رخصتی کروانے کا بول رہی ہوں، صرف نکاح کا ہی تو بولا ہے۔ ایک بار نکاح ہو جائے گا تو سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور حیا کا اذلان خان سے بات کرنا بھی گناہ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی ہمارے اسلام میں منگنی کا کوئی رواج نہیں۔ ادیبہ نے فاطمہ بیگم کو سمجھانا چاہا، ٹھیک ہے بیٹا میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں۔ شکریہ میں ادیبہ نے مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ فاطمہ بیگم نے سلمان صاحب اور زاہدہ بیگم سے بات کی تو وہ بھی خوشی خوشی راضی ہو گئے اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ حامنہ ادیبہ کے روم میں جا رہی تھی کہ تبھی سامنے سے حنین سیڑھیوں سے اتر کر آ رہا تھا۔ السلام علیکم، حامنہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ وعلیکم السلام۔ حنین اسے پہچان گیا تھا کہ ادیبہ کی دوست ہے۔ حنان نے ہلکا سا مسکرا کر اسے جانے کی جگہ دی۔ کیا مسکراتا، اف اس کا ڈمپل۔ حامنہ سوچتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے ادیبہ کے کمرے میں آتے اسلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادیبہ آپی، یہ آپ کے لیے۔ حامنہ نے خوبصورت سا ڈریس ادیبہ کو دیا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ حامنہ آپ بلا وجہ ہی پریشان ہوئی۔ اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ آپ نہیں تو کل حدیث پاک سنی تھی کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، بس اسی لیے۔ اچھا جزاک اللہ، ادیبہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے، حامنہ نے کہا۔ حامنہ جزاک اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ آپ کو اس کا اچھا بدلہ دے، اس کے جواب میں آمین کہتے ہیں۔ وہ سونی مجھے پتہ نہیں تھا آمین۔ حامنہ نے کہا، ادیبہ آپی کی مسکراہٹ بالکل حنین کے جیسی، مگر حنین کا ڈمپل۔ حامنہ نے بس سوچے جا رہی تھی کہ مسکرا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ادیبہ نے اس کو اکیلے مسکراتے ہوئے دیکھا، پوچھا، جی وہ ڈمپل۔ حامنہ کے منہ سے بے احتیاط نکل گیا، کیا؟ ادیبہ سمجھ نہیں پائی، وہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ مسکراتے ہوئے بہت پیاری لگتی ہے۔ حامنہ اپنے بے احتیاط ہو جانے پر کنفیوز ہو گئی تھی۔ حنین بھی مجھے یہی کہتا کہ میں مسکراتے ہوئے بہت پیاری لگی ہوں۔ جی آپ سچ میں بہت پیاری لگتی ہیں، حامنہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ حامنہ۔ ادیبہ آج اسے روزے کی فضیلت بتا رہی تھی، ساتھ ساتھ بہت سے واقعات بھی سنا رہی تھی۔ ادیبہ آپی سچ بتاؤ، اتنی اچھی باتیں سن کر میرا یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا، تو آپ یہیں آ جائیے مستقل۔ ادیبہ نے محبت سے کہا، دے میں بھی تو یہی چاہتی ہوں۔ حامنہ نے دل میں سوچا،
ایسا ممکن کہاں؟ آپ کا جب دل کیا کرے آپ آ جایا کرے۔ شکریہ، اچھا اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ وہ سیڑھیاں اتر ہی تھی، اس کی آنکھیں حنان کو ڈھونڈی تھی، حالانکہ اس نے ابھی پڑھا تھا غیر محرم کو پہلی نظر دیکھنا معاف ہے مگر بار بار نہیں۔ اس نے نگاہ نیچے کا لی، دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا، کتنی محنت کے بعد بھی حنان نے ریجیکٹ کر دیا تو یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حاملہ نگاہ نیچے کیے ہوئے جا رہی تھی، سامنے سے حنان چوکیدار سے بات کرتا ہوا پلٹا تو حاملہ سے ٹکرا گیا۔ "آئی ایم سو سوری" حنان یکدم گھبرا گیا۔ حاملہ نے نگاہیں اوپر کی اور کچھ بولے بغیر ہی آگے بڑھ گئی۔ "سنیے حنان، اس کے پیچھے کیا ہوا؟ زیادہ لگ گیا کیا؟ آپ رو رہی ہیں؟" حنان نے اس کے آنسو دیکھ لیے تھے۔ "جی نہیں لگی" اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں، چلی گئی۔ ادھر حنان پریشان تھا کہ وہ کیوں رو رہی تھی۔ "چلو بیٹا آج شاپنگ پر چلے" فاطمہ بیگم نے ادیبہ سے کہا جو ان کے پیر دبا رہی تھی۔ "امی اس وقت بہت دھوپ ہے، شام میں چلیں" اس نے اجازت طلب انداز میں کہا۔ "ٹھیک ہے بیٹا، پھر شام میں چلیں گے" ادیبہ کی عادت تھی جب فارغ ہو جاتی تو اپنی امی کے پاس آ جاتی، کبھی ان کے پیر دباتی تو کبھی سر دبا دیتی تھی۔ وہ فارغ وقت میں موبائل استعمال نہیں کرتی تھی بلکہ اپنی امی کی خدمت کرتی تھی، وہ رشتوں کو موبائل پر ترجیح نہیں دیتی تھی۔ ادیبہ، حیا اور فاطمہ بیگم شاپنگ کرنے آئی تھی۔ مال پہنچ کر انہوں نے ادیبہ کے لیے عبایا لیا اور اس کے منع کرنے کے باوجود کچھ جویلری وغیرہ بھی لی۔ کچھ دیر شاپنگ کرنے کے بعد ادیبہ کو چکر آنے لگے تو وہ سائیڈ بینچ پر بیٹھ گئی اور درود شریف کا ورد کرنے لگی۔ سامنے روحان اور اذلان بھی شاپنگ کر رہے تھے، انہوں نے حیا اور فاطمہ بیگم کو دیکھا تو سلام کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اچانک روحان کی نظر ادیبہ پر گئی، اس نے مکمل نقاب کیا ہوا تھا۔ "یہ ادیبہ سلیمان ہے؟" اس نے خود سے سوال کیا۔ "ہاں یہی ہے، وہ جو اس دن حیا کے ساتھ تھی" اس نے خود کو اس کے پاس جانے سے باز کرنا چاہا مگر اس کی آواز سننے کی نیت سے اس کے پاس چلا گیا۔ اذلان فاطمہ بیگم اور حیا سے باتیں کر رہا تھا۔ "السلام علیکم" ادیبہ، جس نے ادیبہ کے پاس جاتے ہی سلام کیا۔ ادیبہ نے اپنے قریب انجان آواز سنی تو ڈر گئی، نظر اٹھانا بھی چاہا تو نہیں اٹھا پائی۔ اس نے دل میں اسلام کا جواب دیا، "آپ تو کافی دیندار ہیں، تو اسلام کا جواب دینا ہر مسلمان پر واجب ہے، یہ بھی پتہ ہوگا۔ اسلام کا جواب غیر محرم کو تیز آواز میں دینا ضروری نہیں" روحان کو پیچھے سے حیا کی آواز آئی تو وہ مڑا۔ "حیا تم"، "میں تو ویسے اسلام کرنے آیا تھا" روحان حیا کے آنے پر گھبرا گیا تھا۔ "چلو روحان چلے، اشانٹی ہم چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی" اذلان اسے لے کر مال سے نکل گیا۔ "روحان تو کیا کر رہا تھا؟ تجھے کتنی مرتبہ کہا ہے ادیبہ سے دور رہا کر" اذلان نے غصے سے کہا۔ "یار میں نے تو بس سلام ہی کیا تھا، اس میں اتنی بڑی کیا بات تھی" وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ "دوسری ہزاروں لڑکیاں ہیں تو ان سے بات کر لیا کر، کیوں اس پارسا عورت کے پیچھے پڑا ہے؟ اچھا تو ایک بات بتا، تو نے اس کی طرف دیکھا؟ اذلان نے موضوع سے ہٹ کر بات کی۔ "نہیں یار، اچھا نہیں لگ رہا تھا مجھے" اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ بات الگ ہے مگر روحان، جب تک ایک عورت خود نہ چاہے تب تک مرد اپنی حدود پار نہیں کر سکتا، اور دوسری بات وہ اتنی پاکیزہ ہے، اس نے خود کو اچھے سے کور کر رکھا ہے، اس کی طرف نگاہ نہیں ہوتی بلکہ جھک جاتی ہے۔ "واقعی یار تو صحیح کہتا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا" وہ واقعی شرمندہ ہو گیا تھا۔ روحان گڑبڑ آیا تھا، تب سے بے سکون تھا، اس کا دل بار بار اسے ادیبہ کو دیکھنے پر اکسا رہا تھا۔ وہ باہر بالکونی میں گیا اور سگریٹ پینے لگا کہ شاید اس کو سکون مل جائے۔ وہ لڑکی کیوں میرے ذہن پر سوار ہو گئی، وہ سگریٹ کے کش لگاتا ہوا خود سے سوال کر رہا تھا۔ ایسا بھی کیا ہے اس میں جو وہ خود کو اتنا کور کر کے رکھتی ہے؟ روحان کو ابھی تک یہ بات ٹھٹک رہی تھی کہ کوئی اس زمانے میں بھی اتنا باپردہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جس سوسائٹی میں پلا بڑا تھا وہاں کی لڑکیاں بہت زیادہ ماڈرن تھی، اس لیے ادیبہ کا پردے میں رہنا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ اب اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا، اپنی جیکٹ اور موبائل اٹھائے اور گھر سے باہر نکل گیا۔ رات کے 2 بجے تھے، وہ سلیمان رضا ہاؤس کے باہر کھڑا تھا، چوکیدار سویا ہوا تھا۔ اس نے اس بات کا فائدہ اٹھا کر دیوار سے چھلانگ لگائی اور جس کھڑکی سے اسے ادیبہ نظر آئی تھی اس کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ تو اوپر ہے، اب کیسے چلوں؟ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ اسے سائڈ میں ایک پائپ نظر آیا جو کہ دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ وہ پائپ کی مدد سے کھڑکی تک پہنچ گیا۔ کھڑکی نیم و آدھی کھلی ہوئی، روحان نے اندر جھانکا۔ ادیبہ تہجد کی نماز پڑھی تھی، ادیبہ کی پیٹھ اس کی طرف تھی۔ "یار ذرا سا پلٹ جاؤ، دیکھ لوں تھوڑا سا" اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ ادیبہ نے جیسے ہی سلام پھیرا تو روحان کو اس کا آدھا چہرہ نظر، وہ حیران ہو گیا تھا اس کا چہرہ دیکھ کر۔
اتنا حسین چہرہ، اتنی خوبصورت آنکھیں جن میں الگ ہی چمک تھی، شفاف اور گوران گلابی ہلتے ہوئے ہونٹ، اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ روحان اس کو دیکھتا ہوا کہیں کھو سا گیا تھا۔ یا اللہ پاک اس سے میرا بنا دو، اس کے لب سے بے احتیاط دعا نکلی تھی، اور اب اسے احساس ہوا تھا اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ یا اللہ، میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا اس کو دے کر۔ آئی ایم سو سوری اللہ تعالیٰ۔ دل ہی دل میں مولا پاک سے مخاطب ہوا اور وہاں سے نیچے چھلانگ لگا دی اپنے گھر آ گیا۔ رات بھر وہ سو نہیں سکا، اس نے بیٹھ کر سے ٹیک لگا، آنکھیں بند کی تو وہ پاکیزہ چہرہ اس کی آنکھوں میں آ گیا۔ آج ہامنہ ادیبہ سے سبق پڑھ رہے تھے، کتنے میں حنین کمرے میں آ گیا۔ ادیبہ بھی آپ کے لیے چاکلیٹ۔ وہ آگے کچھ کہتا اس سے پہلے اس کی نگاہ ہامنہ کے چہرے پر گئی۔ ہامنہ نے پورا اپنا رخ دوسری طرف کر لیا تھا۔ حنین، میں آپ سے تھوڑی دیر میں بات کرتی ہوں، ابھی میری دوست ہے یہاں، ادیبہ نے کہا۔ ٹھیک ہے ابھی، حنین کہہ کر چلا گیا۔ یہ تو وہی لڑکی ہے جو جونی میں ملی تھی، یہ ادیبہ ابھی سے دین سیکھ رہی۔ حنین حیران تھا، اس نے حامنہ کو دیکھتے پہچان لیا تھا۔ سوری حامنہ، میرے بھائی کو پتہ نہیں تھا کہ آپ میرے کمرے میں ہیں۔ ادیبہ نے حامنہ سے کہا۔ کوئی بات نہیں ادیبہ بھی۔ حامنہ کو ٹینشن ہوتی کہیں حنین نے اسے دیکھ نہ لیا ہو۔ اچھا حامنہ، آپ سے ایک گزارش تھی۔ جی کہیے ادیبہ بھی۔ حامنہ، میرے ماموں کے بیٹے کا ولیمہ ہے لاہور میں، امی کہہ رہی ہیں کہ ماموں نے کہا ہے ادیبہ کو لازمی لانا۔ حیا کے امتحان شروع ہو گئے تو کیا آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ مجھے اکیلے جاتے ہوئے کچھ عجیب لگ رہا، میں حیا کے بغیر کبھی کہیں نہیں گئی۔ ٹھیک ہے ادیبہ بھی، میں اپنے ابو سے ایک بار اجازت لے لوں، اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ جزاک اللہ حامنہ، آمین۔ کیا ہوا روحان، تو اتنا اداس چہرہ لے کر کیوں بیٹھا ہے؟ اذلان روحان سے ملنے آیا تھا، اداس لگ رہا تھا۔ یار مجھے سکون نہیں مل رہا، میں کچھ بھی کروں مجھے سکون نہیں مل رہا، میں کیا کروں؟ اس کے چہرے پر تکلیف کے اثرات صاف نمایاں ہو رہے تھے۔ تو اٹھ میرے ساتھ چل، اذلان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ مگر کہاں؟ روحان حیران تھا۔ تو اٹھ تو صحیح میرے ساتھ چل، اذلان اسے مسجد میں لے کر گیا اور اسے وضو کرنے کو کہا۔ وضو کرنے کے بعد دونوں نے نماز پڑھی۔ روحان کو نماز میں بہت سکون مل رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اب وہ بتا سکون ملا یا نہیں؟ اذلان نے اس سے پوچھا۔ قسم سے یار یہاں اتنا سکون مل رہا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ مسجد میں اتنا سکون ملتا ہے۔ روحان نے اذلان کی طرف دیکھ کر کہا، تجھے پتہ ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جس کا مطلب ہے سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو صحیح کہہ رہا ہے یار، مجھے سچ میں بہت سکون ملا یہاں آ کر۔ حامنہ اپنے ابو سے مل کر دعا لیتی ہوئی اور ملازمہ کو دوائی کی تاکید کرتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے ادیبہ کے ساتھ لاہور جانا تھا۔ وہ ادیبہ کے کمرے میں گئی اور ادیبہ کو اسلام کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی ادیبہ آپی؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک، آپ سنائیے؟ میں بھی ایک دم فائن، جزاک اللہ، ساتھ چلنے کے لیے؟ آمین، کوئی بات نہیں ادیبہ آپی۔ ادیبہ آپی آپ تیار ہو؟ حنین کمرے میں؟ حنین نے حامنہ نے حنین کو دیکھ کر روپ لیا۔ حنین، ہم تیار ہیں، کب نکل ہیں؟ ادیبہ نے کہا، میں امی ابو اور دیگر رشتہ داروں کو بھجوا دوں ایئرپورٹ، پھر ہم ساتھ چلیں گے، ٹھیک ہے؟ حنین نیچے آئے، سب کو ایئرپورٹ کے لیے روانہ کر دیا، پھر اپنے کمرے میں آ کر سب چیزیں دیکھنے لگا۔ ویسے تو سارا سامان تیار تھا، اس نے اپنے بیگ میں ادیبہ کے لیے چاکلیٹ رکھی، پھر بیگس اٹھا کر باہر نکل گیا۔ ادیبہ آپی چلیے چلو۔ ادیبہ اور حامنہ دونوں نے حجاب درست کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی اذلان کے ساتھ۔ روحان بھی انہیں ایئرپورٹ ڈراپ کرنے آیا تھا۔ ارے روحان بھائی، السلام علیکم۔ حنین نے روحان کو دیکھا تو اسلام کیا۔ وعلیکم السلام، سوچا آپ لوگ جا رہے ہیں تو میں بھی آ جاؤں، بہت اچھا کہ آپ نے یہاں آ کر، میں نے تو آپ کو اور اذلان بھائی کو کہا تھا چلنے کو، مگر آپ دونوں کے ایگزام سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ بس یار کیا کر سکتے ہیں، تم لوگ وہاں سے آؤ گے تو پھر ملاقات ہوگی۔ سلام دعا کے بعد روحان اذلان کے ساتھ چلا گیا۔ اسے ادیبہ کو دیکھنے کے نیت سے آیا تھا۔ ادیبہ کو دیکھ کر اسے بے حد سکون ملا تھا۔ خود کو بابوزو کیا، تیرے تصور سے بھی پہلے میں نے اس درجے تک تیری محبت کو پاکیزہ رکھا۔ سفر کا اختتام ہو چکا تھا، کل ولیمہ تھا، تو سب گھر پہنچ کر آرام کی نیت سے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ حامنہ سو چکی تھی اور ادیبہ آپی دیکھتی ہی تھی کہ دروازہ ناک، و ادیبہ نے حامنہ کی بلینکٹ صحیح کی اور دروازہ کھولا۔ حنین اور فاطمہ بیگم اندر آئے۔ حنین بیڈ پر بیٹھ گیا، فاطمہ بیگم ادیبہ کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی، انہیں کچھ دعائیں وغیرہ پوچھنی تھی۔ حنین ادیبہ کے لیے چاکلیٹ لایا تھا، اس نے وہ چاکلیٹ بیڈ پر رکھ دی، پھر اسے احساس ہوا کہ کمرے میں حامنہ بھی ہے۔ وہ جانے کی نیت سے اٹھا ہی تھا کہ اسے نیند میں بولتی حامنہ کی آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر بھی وہ مسکرا رہا تھا۔ حامنہ کی بڑبڑاہٹ سے
خود بخود اس کے لب مسکرائے تو اس کے الفاظ ہی اتنے پیارے تھے۔ دین حنین کے لیے نہیں، دین اللہ پاک کے لیے سیکھنے ہیں، وہ میرا ہو نہ ہو میں بس اللہ پاک کی ہو جاؤں۔ مگر اس کا ڈمپل ہامنہ نیند میں بھی پریشان سی تھی۔ تو محترمہ نے اپنے سوالات کے جواب خود ہی دے دیے۔ میں بھی پریشان تھا کہ یہ ڈان جیسی لڑکی کو کیا شوق چڑھا ہے دین سیکھنے کا۔ وہ سوچتے سوچتے تھوڑی دیر بعد سو گیا۔ روحان بر پر بیٹھے ہوئے اپنا مستقبل سوچ رہا تھا۔ ادیبہ کیا تم مجھے مل سکتی ہو؟ خود بہت اس کے دل میں خیال ہے۔ اس نے خیال کو جھٹکا اور سگریٹ لے کر بالکون میں آگے اس نے سگریٹ جلائی اور آسمان کو دیکھنے لگا۔ اس کو وہ دن یاد آنے لگا جب وہ اس کھڑکی پر چڑھا تھا۔ اذلان نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لی۔ وہ سوچوں میں اتنا مگن تھا، اسے خیال ہی نہیں رہا کہ اس کی انگلیاں جل ہی گئی تھی۔ کیا ہوا یار، جب سگریٹ پینی ہی نہیں تھی تو جلائی کیوں؟ روحان نے اپنی انگلیاں دیکھی اور پھر اذلان کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا یار، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تو نے؟ کوئی پرابلم ہے تو بتا نا۔ اذلان نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ لی تھی۔ اذلان ہاں یار بول، اذلان نے فکرمندی سے کہا۔ اذلان ادیبہ اس سے آگے روحان سے بولا نہیں گیا۔ اذلان اسے لے کر کمرے میں آیا اور بیڈ پر بٹھایا۔ اذلان مجھے وہ چاہیے۔ اذلان کو وہ ایک چھوٹا بچہ لگ رہا جو کسی چیز کے لیے ضد کر رہا تھا۔ دیکھ روحان، اس کو پانے کا صرف ایک طریقہ ہے۔ اذلان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بتا یار کیا طریقہ ہے، میں اس کو پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اگر تو اس کو پانا چاہتا ہے تو تجھے خود کو بدلنا پڑے گا۔ وہ کتنی نیک ہے اور تو خود کو دیکھ، اس کے گھر والے کبھی اپنی بیٹی تجھے نہیں دیں گے جب تک تو خود کو بدل نہیں لیتا۔ اذلان نے اس کے ہاتھ پر دبا لگاتے ہوئے کہا۔ اذلان میں نے بہت کوشش کی مگر میں اس کو بھول نہیں پا رہا۔ میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہ یاد آنے لگتی ہے۔ روحان نے بے بسی سے کہا۔ ٹھیک ہے یار، پھر جیسے میں کہتا ہوں ویسا کر۔ کل ہم دونوں ملتے ہیں، پھر بات ہوتی ہے، وہ تیری ہی ہے، تو فکر مت کر۔ اذلان سے تسلی دیتا وہاں سے چلا گیا۔ ولیمہ بالکل گھر کے قریب ہی ایک کشادہ گارڈن میں تھا جو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اینڈی کرتے وقت پھول نظر آتے تھے۔ ادیبہ ہامنہ نقاب کی ایک طرف بیٹھی تھی۔ ہامنہ سچ میں اگر آپ نہیں آتی تو میں نے اکیلے بور ہو جانا تھا۔ اوہو، اب تو ہم غالباً دوست ہیں تو میں اپنی دوست کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ اب میز پر کھانا شروع ہو چکا تھا۔ انہوں نے حجاب کی مدد سے بڑی آسانی سے کھانا کھا لیا تھا۔ ابھی وہ دلہن کو دیکھنے جا رہی تھی کہ ادیبہ کی مامی ادیبہ سے ملنے آئی۔ ادیبہ بیٹا اپنا چہرہ تو دکھاؤ، شادی میں کیا پردہ کرنا؟ ہاں بیٹا، پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے۔ برابر میں کھڑی ایک عورت نے مداخلت کی۔ حنین ان کی بات سن چکا تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ہامنہ بول پڑی۔ آپ کو ہمارا چہرہ دیکھنا ہے تو آپ گھر تشریف لائیے، ہم ضرور آپ کو چہرہ دکھائیں گی۔ وہ دونوں مسکرا رہی تھی۔ کیا بیٹا، ہم گھر پر دیکھ لیں گے۔ دلہن سے مل کر وہ دونوں چلے گئے۔ ابھی وہ دونوں کمرے میں تھی کہ کچھ باتیں کر رہی تھی کہ دروازہ ناک۔ کون؟ ادیبہ نے پوچھا۔ ابھی میں ہوں حنین۔ ہامنہ نے سنتے ہی دوپٹہ ٹھیک کیا اور کھڑکی کی طرف رخ کر لیا۔ آ جاؤ حنین، ادیبہ نے کہا۔ آ جاؤ حنین، ادیبہ نے کہا۔ حنین اندر آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ جو لڑکی اس کو دیکھتی ہے ہمیشہ اسے گھورتی رہتی تھی، آج اسے دیکھ کر کھڑکی کی طرف رخ کر کے کھڑی ہے۔ اسے خوشی ہو کہ ہامنہ نے خوف خدا کی وجہ اس کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ بات ناممکن ہے کہ کوئی بگڑا ہوا ہے تو وہ سدھر نہیں سکتا۔ ایک سچی طلب اور صرف ایک قدم بڑھانا ہوتا ہے، پھر اللہ پاک خود ہی مدد کرتے ہیں۔ کہاں ہوگے حنین؟ ادیبہ نے اسے کہا۔ کچھ نہیں آپی، میں چاکلیٹ لایا تھا آپ کے لیے۔ جزاک اللہ، بہت بہت، تم یہاں بھی میرے لیے چاکلیٹ لائے۔ سیاپی، اور یہ آپ کی دوست کے لیے۔ حنین نے ایک اور پیک کر دیا اور چلا گیا۔ ادیبہ نے اس کے جاتے ہی دروازہ بند کیا۔ اب دونوں سونے کی تیاری کرنے لگی۔ یہ لے چاکلیٹ، حنین لے کر گیا۔ ادیبہ نے اسے چاکلیٹ دی۔ جی شکریہ۔ سارے بڑے روم میں بیٹھے تھے، کسی کے بلانے پر ادیبہ ہامنہ بھی پہنچ گئی۔ دونوں سلام کرتی بیٹھ گئی۔ بیٹا آپ کا نام؟ ادیبہ کے خالو نے ہامنہ سے پوچھا۔ جی حامنہ جہانگیر، ماشاء اللہ بہت پیارا نام ہے بیٹا، ہم آپ کے والد سے بعد میں بات کر لیں گے، ہم نے سوچا پہلے آپ سے پوچھ لیں۔ جی انکل پوچھیں، کیا پوچھنا ہے بیٹا؟ کیا آپ میرے بیٹے سے شادی کریں گی؟ ہامنہ خاموش ہو گئی کیونکہ بات ہی اتنی غیر متوقع تھی۔ خالو جان، ان کا رشتہ پہلے سے ہی فکس ہے، حنین نے کہا۔ اچھا بیٹا، معاف کر، ہمیں پتہ نہیں تھا آپ کا رشتہ فکس ہے۔ ہامنہ حیران تھی، اس کا رشتہ کب فکس ہوا؟ انکل کوئی بات نہیں، ہامنہ کہہ کر ادیبہ کے ساتھ کمرے سے باہر آ گئی۔ حنین بھی اپنے روم میں آ گئی۔ اس نے ایسا کیوں کہا تھا؟ وہ خود ہی حیران تھی۔ حامنہ بھی حیران سی کھڑکی کی طرف منہ کر کے کھڑی تھی۔ اس نے ایسا کیوں کہا وہ سوچ رہی تھی۔ سنیے، پیچھے سے حنین کی آواز آئی۔ جی ہم نے بغیر مڑے کہا، بہت معذرت چاہتا ہوں اس جھوٹ کے لیے، ہم آپ کو اپنی ذمہ داری پر یہاں لائے تھے، ہم نہیں چاہتے آپ کو بلا وجہ یہاں کو پریشانی ہو۔ اپنے دل کے برخلاف بول کر حنین نے اسے مطمئن کر دیا اور چلا گیا۔ اف، مجھے لگا کہیں یہ مجھ پر فدا تو
توبہ استغفر اللہ، یہ شیطانی سوچ۔ وہ توبہ کرتی بیٹھ کے پاس آئی، اپنا فون اٹھایا۔ نے اپنے ابو کو کال کی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر اس نے ملازمہ کو کال کی، ملازمہ نے اسے بتایا کہ اس کے ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس لیے ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ حامنہ گھبرا گئی۔ ادیبہ نماز پڑھتے حامنہ سلیمان صاحب کے کمرے میں گئے، جاتے ساتھ ہی روتے ہوئے کہنے لگی، انکل پلیز مجھے گھر جانا ہے، میرے ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ وہ روتی ہوئی ان کو اپنی بیٹی لگ رہی تھی۔ انہوں نے حنان کو ٹکٹ بک کروانے کو کہا۔ حنان نے بڑی مشکل سے فوراً 3 ٹکٹ کا بندوبست کیا اور وہ تینوں سب سے مل کر رخصت ہو گئے۔ ایئرپورٹ پہنچ کر وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے اور فوراً ہسپتال آ گئے۔ اپنے ابو کو بیڈ پر لیٹا دیکھا حامنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک واحد رشتہ تو تھا اس کے پاس۔ السلام علیکم ابو۔ وعلیکم السلام بیٹا، آپ یہاں؟ آپ تو لاہور گئے تھی نا؟ جہانگیر صاحب میں حیران تھے کہ حامنہ کو کیسے پتہ چلا میں آپ کو چھوڑ کر گئی اور آپ بیمار ہو گئے۔ مجھے ملازمہ آنٹی نے بتایا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ حامنہ روتے ہوئے کہنے لگی، میرے پاس تھوڑا سا بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا، یہ ملازمہ تو ایسے ہی بولتی ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے آپ۔ بیٹا رونا تو بند کرو، ایسی عمر میں ہو جاتا ہے یہ سب۔ ادیبہ حنان کھڑے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ اچھا بیٹا ان کو بٹھاؤ تو صحیح۔ سوری پلیز بیٹھیے نا۔ نہیں انکل ہم ٹھیک ہے، حنان نے کہا۔ بیٹا آپ لوگ کیوں پریشان ہوئے؟ میں زیادہ بیمار نہیں تھا تو سوچا آپ لوگوں کو پریشان کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ انکل کوئی بات نہیں، ویسے بھی کل تو ہمیں آنا ہی تھا تو آج ہی آگے۔ اچھا انکل اب ہم چلتے ہیں، پھر کب آؤ گے؟ انشاءاللہ کل آؤں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ حنان کہہ کر ادیبہ کو لیے گھر آ گیا۔ ڈیڈ مجھے ہاسٹل جانا ہے۔ روحان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا۔ احمد رضا سے مخاطب ہوا، کیا کرنا ہے تمہیں؟ ہاسٹل جا کر پڑھائی مکمل تو ہو چکی ہیں، تمہاری بہتر یہی رہے گا کہ اب تم میرا آفس جوائن کر لو۔ احمد رضا نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا۔ وہ ہمیشہ روحان سے سخت لہجے میں بات کرتے تھے۔ ان کی اہلیہ صوفیہ بیگم بھی روحان سے اسی طرح بات کرتے تھے۔ روحان کے ماں باپ کبھی اس کو وقت نہیں دیتے تھے، اس لیے اس کی تربیت بھی صحیح طریقے سے نہیں ہوتی۔ تبھی وہ اتنا بگڑا ہوا لڑکا تھا۔ میں آفس بعد میں جوائن کر لوں گا، ابھی مجھے ہاسٹل جانا ہے، اس نے بھی ضد میں آ کر کہا۔ ٹھیک ہے جو تمہاری جی میں آئے وہ کرو، احمد رضا غصے سے کہتے وہاں سے اٹھ کے دونوں باپ بیٹے کی کبھی نہیں بنتی تھی۔ روحان صاحب سے مل کر ہاسٹل کے لیے نکل چکا تھا۔ وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا تاکہ اسے ادیبہ مل جائے۔ ادیبہ آپ صرف میری، اس نے آنکھیں باندھ کے مسکرانے لگا۔ اگلے دن حنان فجر کی نماز پڑھ کر جہانگیر صاحب سے ملنے چلا گیا۔ جہانگیر صاحب بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حامنہ روم میں نماز پڑھی تھی۔ حامنہ پیریڈ روم میں نماز پڑھی تھی۔ السلام علیکم انکل، حنان نے آتے ہی مسابہ کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، انکل آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ الحمدللہ اب کافی بہتر ہے۔ اچھا آپ سے ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیے بیٹا، آپ کا رشتہ وغیرہ؟ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ نہیں انکل ابھی نہیں ہوا میرا رشتہ، اس نے احترام سے کہا۔ بہت غیرت آ رہی ہے ایک بیٹی کا باپ ہوتے ہوئے، مگر بیٹا میری بات سنو گے؟ آپ بلا جھجک کہی۔ حنان نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا حامنہ کی ماں اس کے پیدا ہونے کے وقت ہی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، تب سے میں نے اکیلے ہی حامنہ کو پالا، مگر بیٹا اب میری عمر ہو گئی ہے، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہوں کل نہ ہوں تو میری بچی کو کون سنبھالے گا؟ اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا آپ میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ بیٹا آپ بہت دیندار ہیں، مجھے یقین ہے آپ میری بیٹی کو بہت عزت دوگے، میری بیٹی کو کچھ نہیں چاہیے، لیکن آخری فیصلہ آپ کا ہوگا۔ یہ کہہ کر جہانگیر صاحب نے اپنے آنسو صاف کیے۔ انکل ایک بار آپ ٹھیک ہو جائے پھر میں اپنے امی ابو کو آپ کے گھر بھیج دوں گا۔ حنان نے انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ شکریہ بیٹا، السلام علیکم۔ اگلے دن حنان سلیمان صاحب کے گھر میں آئے اور ان کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام ابو، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات کی ابتدا کیسے کرے۔ ہاں بولو کیا بات کرنی ہے ابو؟ یہ بات صرف میرے اور آپ کے درمیان رہے گی، آپ کسی کو بھی نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ بولو۔ حنان نے اپنے اور جہانگیر صاحب کے درمیان ہونے والی تمام باتیں سلیمان صاحب کو بتا دی، مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ اس کا رشتہ فکس ہے۔ اب یہ حنان گڑبڑا گیا تھا۔ وہ ابو اس نے جواب نہ بن پایا، مطلب میرے صاحبزادے بھی تھوڑے بہت انوالو ہیں؟ سلیمان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں ابو آپ غلط سمجھ رہے ہیں، اچھا پھر کوئی اور پسند ہے؟ نہیں ابو۔ اچھا ٹھیک ہے میں فاطمہ سے بات کرتا ہوں، پھر ہم چلے جائیں گے۔ شکریہ ابو، حنان کہتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ آج حامنہ یونیورسٹی سے آ رہی تھی، اس نے ادیبہ کے گھر کا رکے، اسے ادیبہ سے سر درد کی کچھ دوائیں پوچھنی تھی۔ وہ جا رہی تھی کہ اس راستے میں کسی نے اس کے سامنے بائک روکی، کیا مسئلہ ہٹو راستے سے؟ حامنہ نے اس بائک والے کو کہا اچھا نہیں ہٹو تو وہ بائک سے اتر حامنہ کے پاس آنے لگا۔ حامنہ ایک طرف سے جانے لگی، تبھی اتنے میں اس نے حامنہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حامنہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی کہ سائڈ سے ایک گاڑی میں حنان گزرا تھا، اس نے حامنہ کو دیکھا تو گاڑی روکی۔
گاڑی سے اتر کر ان کے پاس حامنہ کا ہاتھ بائک والے سے چھڑوا کر بائک والے کو پانچ مارا۔ وہ اچانک پانچ پڑنے پر نیچے گر گیا۔ تیری ہمت کیسے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اٹھا اور اس نے حنان کے گریبان پکڑ لیا۔ ان دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہوگی۔ حامنہ ان کی لڑائی دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اتنے میں پولیس کار کا سائرن سنا دیا۔ وہ بائک پر اپنے بائک لے کر بھاگا۔ حنان اس کے پیچھے جاتا مگر حامنہ کی وجہ سے نہیں گیا۔ انہیں حامنہ کو کار میں بیٹھنے کا کہا۔ حامنہ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گھر پہنچ کر حامنہ ادیبہ کے روم میں چل گئی۔ ادیبہ کو سارا واقعہ سنایا۔ وہ لگی تو نہیں حنان کو؟ ادیبہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، وہ بھاگ گیا تھا۔ اچھا بھی میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، آپ پلیز کوئی دوا بتا دیں۔ حامنہ، یہ جو علاج میں تمہیں بتاؤں گی یقیناً فائدہ مند ہے۔ میرا سر درد بھی اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر بتائیے، آپ تیل کو بسم اللہ پڑھ کر ہتھیلی میں لیجئے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھونکے اور پہلے دائیں طرف سے پھر بائیں طرف سے لگائے اور پھر پورے سر میں لگائیے۔ پھر ساتھ ساتھ بار کنگھی کرے، انشاءاللہ درد چلا جائے گا۔ یہ سنت طریقہ بھی ہے، ٹھیک ہے ادیبہ پی، میں ایسا ہی کروں گی، شکریہ۔ ایسا میں جلدی ہوں، حامنہ کھانا کھا کر جائے گا۔ نہیں ادیبہ پی، ابھی دیر ہو رہی ہے، ابو ویٹ کر رہے ہوں گے۔ پھر کبھی اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، آپ کہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ باہر حنان کھڑا تھا، اس نے حامنہ کو دیکھ کر کہا، جی نہیں میں چلی جاؤں گی، شکریہ۔ حامنہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ حامنہ اپنے روم کے باہر غیر معمولی شور سن کر سامنے لوگوں کو دیکھ کر اسے دھچکا لگا، کیونکہ سامنے فاطمہ بیگم، سلمان صاحب اور حنان بیٹھے تھے۔ اس نے فاطمہ بیگم سلمان صاحب کو سلام کیا۔ جہاں وہ بیٹا، جہانگیر صاحب نے حامنہ کو اپنے پاس بٹھایا۔ ہماری دو بیٹیاں جو حنان سے بڑی ہیں، سب سے بڑی کا نام ادیبہ ہے، اس کا بھی نکاح نہیں ہوا۔ اسے چھوٹی حیا، اس کا نکاح ہو گیا کچھ مہینوں کے بعد۔ اس کی رخصتی ہے۔ جی مجھے بتایا تھا حامنہ نے۔ ادیبہ کی تو اتنی تعریف کری حامنہ، ایک دن تو اس کی تعریف کرتے کرتے شام کر دی۔ ہماری بیٹی ادیبہ ہے ہی ایسی، سلمان صاحب نے کہا۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد فاطمہ بیگم نے حامنہ کو منگنی کی رسم کے طور پر انگوٹھی پہنائی اور وہاں سے چلی گئی۔ حامنہ کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی منگنی ہو گیا حنان سے۔ اس نے فوراً اپنے رب کا شکریہ ادا کیا۔ سورج جوڑے میں حامنہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حامنہ اور ادیبہ دونوں ساتھ ساتھ ہی نکاح کا سادہ سا فنکشن ارینج کیا گیا تھا، کیونکہ رخصتی تو بعد میں ہونی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ رخصتی کا فنکشن اچھے سے کریں گے، ابھی سادگی سے نکاح ہو جائے۔ مولوی صاحب نے ان کا نکاح پڑھایا اور حامنہ جہانگیر، حامنہ حنان بن گئی۔ سب نے مبارکباد دی۔ چھوٹا مگر خوبصورت فنکشن کا کچھ دیر بعد حامنہ سر درد کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ کر اپنے روم میں آ گئی۔ وہ اکیلی بیٹھ کر رونے لگی۔ خوشی اور غم کی کیفیت پر اسے رونا آ رہا تھا۔ ایک طرف حنان سے نکاح ہونے کی خوشی تھی، دوسرے اپنے ابو کو چھوڑ کر جانے کا دکھ۔ رخصتی بعد میں ہونی تھی مگر اسے پھر بھی رونا آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا فون بجنے لگا۔ لگاتار فون بجتے رہنے کے بعد اس نے بیزاری سے فون اٹھایا۔ ہیلو، آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ہیلو، کون ہے؟ آپ بول بھی لو۔ نہیں تو میں فون رکھ رہی ہوں۔ اب کی بار حامنہ تھوڑا اونچا بولی۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ۔ حنان کی آواز سنتے ہی وہ ڈر گئی۔ کیا ہوا، بولتی کیوں بند ہو گئی؟ وعلیکم السلام، اس نے بمشکل جواب دیا۔ ویسے اتنا غصے میں کیوں تھی محترمہ؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ حنان کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ وہ سوچ رہے تھے اب یہ مت سوچنا کہ مجھے آپ کا نمبر کہاں سے ملا۔ آپ کا شوہر نمبر ملنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ حامنہ نے کچھ کہے بغیر ہی کال کٹ کر دی۔ تھوڑی دیر بعد حنان دروازے سے اندر آیا۔ حامنہ بالکل پسینے میں ڈوب گئی تھی۔ میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی، آئندہ کال مت کرنا۔ حنان نے اس کے پاس آ کر کہا۔ اچھا سنو، آپ نے کھانا کھایا نہیں؟ اچھا پھر کھا لینا۔ جی۔ اور یہ آپ کے لیے۔ حنان نے اسے ایک باکس دیا اور اللہ حافظ کہہ کر چلا گیا۔ حامنہ نے اٹھ کر وہ باکس الماری میں رکھ دیا، فوراً کھانا کھانے چلے گی۔ اس کا کیا بھروسہ تھا کہ دوبارہ آ جائے۔ سب چلے گئے تھے۔ حامنہ فارغ ہو کر اپنے روم میں اور وہ باکس لے کر بیٹھ گئی۔ اسے بہت تجسس تھا حنان کے دیے گئے تحفے کو دیکھنے کا۔ اس نے باکس کھولا، اس میں بہت خوبصورت سا گولڈن لاکٹ اور کتاب تھی، ساتھ میں ایک پرچی بھی تھی جس پر لکھا تھا، یہ لاکٹ ہمیشہ پہن کر رکھنا، مسز حنان رضا۔ حامنہ نے پہلے مسکرانے لگی اور وہ لاکٹ پہلے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حنان بھی اتنا فرینک ہو سکتا ہے۔ 2 سال بعد حامنہ اور حیا دونوں کی پچھلے سال رخصتی ہو گئی تھی۔ حامنہ اور حنان دبئی شفٹ ہو گئے تھے کیونکہ حنان کی جاب دبئی میں لگ گئی تھی۔ حامنہ کے والد حامنہ کی رخصتی کے کچھ وقت بعد ہی وفات پا گئے تھے۔ اذان اور حیا کی 1 سال پہلے بیٹی ہوئی تھی جس کا نام حیا نے ضد کر کے ادیبہ سے رکھوایا تھا۔ ادیبہ نے اس کا نام عروبہ فاطمہ رکھا تھا۔ روحان نے بھی ان 2 سال میں کافی علم دین حاصل کر لیا تھا۔
آج اس کی واپسی تھی، وہ واپس آیا تو بالکل بدل چکا تھا۔ اب وہ پہلے والا آر کے نہیں تھا، بلکہ حافظ محمد روحان خان بن چکا تھا۔ انہیں ان 2 سالوں میں نہ صرف قرآن پاک کو حفظ کیا بلکہ اس کو سمجھا، اس کی تفسیر بھی پڑھی۔ انہوں نے اور بھی بہت سی دینی کتابیں پڑھی۔ وہ جس کو ایک وقت کی نماز پڑھنا مشکل لگتا تھا، وہ 5 وقت کی نماز کا پابند بن گیا تھا۔ روحان یار تو بہت بدل گیا ہے، پہلے والا آر کے تو لگ ہی نہیں رہا۔ اذلان روحان کے گلے لگتا ہوا بولا، باس یار اللہ کا کرم ہے سب، اور تجھے مبارک ہو بیٹی کا باپ بن گیا۔ روحان نے اسے مبارکباد دی، اور میری بیٹی 1 سال کی ہوگی تو اب مبارکباد دے رہا ہے، میں تو اب مل رہا ہوں نا۔ روحان نے بیٹھ سے ادوبہ کو اٹھایا۔ ادوبہ کی آنکھیں حیا جیسی تھی، مگر اس کا چہرہ بالکل ادیبہ سے ملتا تھا۔ روحان نے جیسے اس کی گود میں لیا تو حیران ہو گیا، اسے ایک دم ادیبہ کا چہرہ یاد آیا۔ یار اس کا چہرہ کس سے ملتا ہے؟ روحان نے اذلان سے سوال کیا تو حیا تو کہتی ہے اس کا چہرہ ادیبہ میں ملتا ہے۔ ادیبہ کا نام سنتے روحان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اذلان نے بھی اس کے چہرے کی مسکراہٹ کا نوٹ کیا تھا۔ ویسے اس کا نام کیا ہے؟ روحان نے اس کے دونوں گال چومتے ہوئے کہا، اس کا نام ادوبہ فاطمہ ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت ہی پیارا نام ہے ادوبہ۔ تجھے پتہ ہے یہ نام کس نے رکھا ہے؟ اذلان نے چہرے پر شرارت لیے پوچھا۔ یقیناً اس کی ماں نے رکھا ہوگا، روحان نے جواب دیا۔ نہیں تو اس کی ماں نے تو نہیں رکھا، اذلان نے کہا۔ بھی کس نے رکھا ہے؟ سوچ کون رکھ سکتا ہے؟ اذلان اس کو تانگ کر تیار، اب بتا بھی دے کس نے رکھا ہے۔ روحان تانگ آ گیا، تو اس کا نام رکھا ہے میری ہونے والی بابی نے، اذلان نے شرارتی مسکراہٹ لیے کہا۔ ہونے والی بابی؟ تیرا تو کوئی بھائی نہیں، پھر بابی کہاں سے آ گئی؟ روحان حیران تھا۔ ابھی کمینے، تو میرا بھائی نہیں کیا؟ اذلان نے اس کی کمر پر ایک تھپڑ سیدھ کیا۔ ہاں ہوں تو صحیح، مگر یہ بابی کہاں سے آ گئی؟ ابھی یار اس کا نام ادیبہ نے رکھا ہے۔ ادیبہ کا نام سنتے ہی روحان ایک دم خوش ہو گیا۔ سچی اس کا نام ادیبہ نے رکھا ہے؟ روحان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں تو اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ میں کہاں حیران ہو رہا، بس ایسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ روحان کے چہرے سے مسکراہٹ جا ہی نہیں رہی تھی۔ السلام علیکم۔ روحان پیچھے سے حیا کی آواز آئی۔ روحان مڑا اور سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو حیا؟ میں ایک دم ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، تم سناؤ؟ بڑے ٹائم بعد نظر آئے ہو، اتنی تبدیلی کی کیا وجہ؟ حیا نے شرارتاً کہا۔ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، یہ تبدیلی تو تمہاری بہن کی وجہ سے آئی ہے۔ آخری جملہ اس نے آہستہ آواز میں کہا جو اسے پاس کر اذلان ہی سن سکا۔ کیا کہا؟ حیا نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، تم بتاؤ، یہ کمینہ تانگ تو نہیں کرتا؟ ابھی اوئے تو کیوں پوچھا ہے؟ تو اس کا بھائی ہے؟ ارے میں نے تو ایسے ہی پوچھ لیا۔ وہ تینوں دوست تھوڑی دیر بیٹھے ایسے ہی باتیں کرتے تھے، پھر روحان اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ ماں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ روحان صوفیہ بیگم کے کمرے میں آیا، کہنے لگا۔ ہاں بولو۔ صوفیہ بیگم نے مصروف انداز میں کہا، میں چاہتا ہوں آپ میرے رشتہ لے کر جائیے سلیمان رضا صاحب کے گھر، ان کی بڑی بیٹی ادیبہ کے لیے۔ روحان نے ساری بات صاف لفظوں میں کر دی۔ تمہارا دماغ تو کیا؟ صوفیہ بیگم حیران تھی، کیونکہ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ رہا تھا۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، مجھے بھی اپنا فیوچر پلان کرنا ہے، اور ویسے بھی میں نے ڈیڈ کا آفس بھی جوائن کر لیا، اور اب میں بالکل سٹیبل ہوں۔ تو کیا مطلب ہے ایسے ہی منہ اٹھا کر کسی کے بھی گھر چلے جاؤں؟ ماں میں اسے پسند کرتا ہوں، اور آپ میرا رشتہ لے کر جائیں گی، دیٹس اٹ۔ اگر میں نہیں گئی تو میں خود ہی کر لوں گا۔ روحان نے دھمکی دی۔ دھمکی کسی اور کو جا کر دینا، صوفیہ بیگم نے غصے کہا۔ تو کیا آپ نے شادی نہیں کروانی میری؟ اب تو میری عمر بھی اچھی خاصی ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا، جاؤ جا کر اپنے باپ سے بات کرو، میرا دماغ خراب مت کرو، ٹھیک ہے؟ روحان زور سے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ ڈیڈ، روحان کمرے سے نکلا تو سامنے حماد رضا بیٹھے نظر آئے۔ ہاں بولو ڈیڈ، اب تو میں سیٹل ہو گیا ہوں، آپ کا آفس بھی جوائن کر لیا، مجھے اب نکاح کرنا ہے، کس سے کرنا ہے؟ سلیمان رضا صاحب کی بیٹی ادیبہ سے۔ کون سلیمان رضا؟ احمد رضا نے سوال کیا۔ وہ جن کی بیٹی حیا کا نکاح اللہ سے ہوا، میں اس کی بڑی بہن ادیبہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں بات کرتا ہوں تمہاری ماں سے، انہوں نے جان چھڑوانے والے انداز میں کہا۔ تھینکس ڈیڈ، روحان کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ حیا بات سنو۔ اللہ نے حیا کو محترم یہ بولا۔ حیا ادیبہ کے کپڑے تبدیل کروا رہی تھی۔ تم لوگوں نے ادیبہ کی شادی کے بارے میں کیا سوچا؟ اس کی عمر ہوگی، ابھی تک شادی نہیں کی۔ اللہ آپ کے لیے بہت سے رشتے ہیں، مگر وہ کسی کے لیے بھی ہاں نہیں کرتی۔ وہ کہتی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، ابھی نہیں کرنی تو پھر کب کرنی ہے؟ اتنی تو عمر ہوگی اس کی، اب تو اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی ہو گئی ہے، تو پھر وہ کیوں نہیں کرتی؟ بس کیا کرے اذلان، ہم نے بہت سمجھایا آپ ہی کو، مگر آپ ہی مانتی ہی نہیں۔ تم ایک بار اپنی امی سے بات کرو ان کے لیے کہ انہیں سمجھائے، ٹھیک ہے؟ میں امی کو کہتی ہوں۔ تمہاری نظر میں کوئی لڑکا جو آپ ہی کے لیے پرفیکٹ ہو؟ حیا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہے تو صحیح، کون؟ روحان کیسا رہے گا ادیبہ کے لیے؟ اپنا آر کے؟ حیا نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں اپنا آر کے، تمہیں پتہ ہے وہ ادیبہ سے محبت کرتا ہے، انہیں قرآن پاک حفظ کیا، دینی تعلیم حاصل کی، صرف اور صرف ادیبہ کے لیے۔ کیا وہ آپ ہی کو پسند کرتا ہے؟ حیا اذلان کی بات سن کر حیران ہوگی۔ ہاں وہ ادیبہ کو پسند کرتا ہے، اس نے خود مجھ سے یہ بات کہی تھی۔
یار تم آنٹی سے بات کرو نا کہ وہ ادیبہ کو منا لے نکاح کے لیے، ٹھیک ہے اذان؟ میں بات کرتی ہوں امی سے، مگر کہ کام مشکل مجھے نہیں لگتا کہ آپ ہی ماننے کی مشکل تو ہے، پر تم ٹرائی تو کرو، ہم اپنے آر کے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے میں کرتی ہوں امی سے بات، ادیبہ میرا بچہ جہاں وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ فاطمہ بیگم نے کچن میں کام کرتی ہوں ادیبہ کو اپنے پاس بلا، جی امی بولیے۔ ادیبہ نے مسکرا کر کہا، بیٹا اذان کے دوست کی امی آج آپ کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں، مگر کیوں امی؟ ادیبہ حیران تھی، بیٹا وہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آ رہی ہیں آپ کے لیے؟ مگر امی، ادیبہ بولنے لگی، مگر فاطمہ بیگم نے اس کی بات کاٹی، کوئی اگر مگر نہیں، اتنی عمر ہو گئی ہے اب بھی شادی نہیں کرنی، لوگ باتیں بناتے ہیں چھوٹی بیٹی کو رخصت کر دے اور بڑی گھر میں بیٹھی ہے۔ امی پلیز مجھے نہیں کرنی شادی، ادیبہ ہنسی ہوگی، بیٹا میری آخری خواہش سے میں کا شادی کر، میں چاہتی ہوں میرے من سے پہلے اپنی بیٹی کو اس کے گھر بھیج دوں۔ امی آپ ایسی باتیں تو کیوں کر رہی ہیں؟ تو مجھے مجبور کر ایسے باتیں کرنے پر، ویسے بھی بہت اچھا لڑکا ہے، بہت اچھا رشتہ ہے، لڑکا بھی حافظ قرآن ہے، اب تم جا کر تیار ہو کر آؤ، وہ آتی ہی ہوں گی۔ ٹھیک ہے امی، دیپا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ احمد رضا خان اور ان کے اہلیہ سلمان صاحب کے گھر بیٹھے تھے، روحان نے جانے سے منع کر دیا تھا۔ کہاں ہے آپ کی بیٹی دیبا؟ صفیہ بیگم نے کہا، ہاں بیٹا لاؤ ادیبہ کو بلا کر۔ جی امی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادیبہ نے کمرے میں آتے السلام کیا۔ وعلیکم السلام صاحب نے جواب دیا۔ ادیبہ اپنی امی کے پاس صوفے پر بیٹھ کے ادیبہ کی نظر جیسے سامنے بیٹھے احمد رضا پر گئی تو حیران ہے کہ اسے نہیں پتا تھا کہ احمد رضا جو کہ اس کا دشمن، اس کی بیٹی کا رشتہ آیا ہے۔ وہ وہاں پر خاموشی تھوڑی بہت باتیں کرنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ فاطمہ رشتہ تو پکا ہو ہی گیا، ہم چاہتے ہیں آپ اپنی بیٹی ہمارے بیٹے کے نکاح میں دے دے، رخصی بے شک بعد میں کر لیجیے گا۔ یہ بھی روحان کا ہی کہنا تھا کہ رشتہ پکا ہو جائے تو فوراً نکاح ہو جائے۔ اس کی ضد کے آگے صوفیہ بیگم کچھ نہیں کہہ پائی۔ ٹھیک ہے ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، میں ادیبہ کو بلاتی۔ فاطمہ بیگم اٹھ کر ادیبہ کے کمرے میں آگے پر، ادیبہ بیٹا وہ لوگ چاہتے کہ تمہارا ان کے بیٹے روحان کا نکاح کر دیا جائے، رشتہ تو پکا ہو ہی گیا، رخصتی بعد میں کروا لیں گے۔ مگر امی اتنی جلدی؟ ہم تو ان لوگوں کو جانتے بھی نہیں۔ ادیبہ انہیں سچ نہیں بتانا چاہتی تھی، اگر سچ بتاتی تھی اس کے میں سچ کو برداشت نہیں کر پاتی۔ امی پلیز مجھے ابھی نہیں کرنا نکاح۔ ادیبہ کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ ادیبہ بیٹا آپ ہی تو کہتی ہو منگنی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، نکاح ہونے پر سنت ادا ہو جاتی ہے۔ فاطمہ بیگم نے اسے اس کی بات یاد کروائی جو اس نے حیا کے نکاح کے وقت کہی تھی۔ جی امی میں نے ہی کہا تھا، مگر ادیبہ کے بعد فاطمہ بیگم نے کہا، اگر مگر کچھ نے اپنے باپ کی عزت کا کچھ تو خیال کرو، میں ان کو کہہ کر آئی ہوں آپ اپنے بیٹے کو بلا لیں۔ میں ادیبہ کو لاتی، وہ کیا سوچیں گی؟ اتنے میں صبیحہ بیگم بھی کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا ادیبہ بیٹا ابھی تک نہیں آئی؟ دادی جان آپ کہیں نا امی سے مجھے نہیں نکاح کرنا۔ ادیبہ نے دادی جان سے التجا کی۔ ادیبہ بیٹا کب تک ماں باپ کے گھر بیٹھی رہے گی؟ لڑکی کو تو ایک دن رخصت ہو کر جانا پڑتا ہے۔ مگر دادی جان یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، ہم تو جانتے بھی نہیں۔ بیٹا لڑکا اذلان کا دوست اذلان بتا رہا تھا، بہت سلجھا ہوا نیک لڑکا ہے، ماشاء اللہ حافظ قرآن بھی ہے، اور کیا چاہیے؟ دادی جان نے سمجھانا چاہا۔ ٹھیک ہے امی، دادی جان آپ چلیے میں آتی ہوں تیار ہو کر، ادیبہ نے کچھ سوتے ہوئے کہا۔ آخرکار ادیبہ سلمان رضا ادیبہ روحان خان بن گئی۔ روحان تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، سب اس کو ادیبہ کو مبارکباد دے رہے تھے۔ ادیبہ، حیا، فاطمہ بیگم، صوفیہ بیگم اور دادی جان لاؤنج میں تھی اور باقی کے مرد حضرات ڈرائنگ روم میں تھے۔ روحان نے ابھی تک ادیبہ کو نہیں دیکھا تھا۔ ادیبہ کے سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں آ گئی، اس نے پین کلر لی اور سو گئی۔ کچھ دیر بعد روحان ادیبہ کے روم میں آئے، دروازہ بند کر کے ادیبہ کے سرہانے بیٹھ گیا۔ وہ یکتا ادیبہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، کتنی پاکیزہ ہے یہ، کتنا نور ہے اس کے چہرے پر۔ وہ دل ہی دل میں سوچا، کچھ دیر وہ اسے دیکھتا، پھر جھک کر اس کے پیشانی پر بوسہ دے کر وہاں سے چلا گیا۔ ادیبہ کی آنکھ کھلی تو رات کے 2 بجے تھے۔ وہ اٹھی اور وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھ کے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ پاک یوں میں جس انسان سے نفرت کرتی ہوں آپ نے اسی کی بہو کیوں بنا دیا؟ وہ رو رو کر اللہ پاک سے شکوہ کر رہی تھی، اب کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتی ہے، آپ نے یقیناً میرے لیے بھی کوئی بھلائی رکھی ہوگی، آپ دوسرا تمام سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں نا مجھ سے، پھر کیسے مجھے تکلیف دے سکتے ہیں آپ؟ دعا مانگ کر وہ یکدم پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی تکلیف میں ہوتی تو اللہ پاک کو اپنی تکلیف بتاتی تھی۔ 1 ماہ بعد، اس 1 مہینے میں روحان نے اپنے باپ کا سارا بزنس اچھے سے ہینڈل کر لیا تھا۔ آج اس کا ادیبہ سے ملنے کا بہت دل چاہ رہا تھا۔ وہ آفس سے جلدی کام سمیٹ کر سلمان رضا کے گھر پہنچ گیا۔ السلام علیکم انکل، دروازے پر سے سلمان صاحب مل گئے تھے۔ وعلیکم السلام، کیسے بیٹا؟ آؤ اندر، بڑے وقت کے بعد نظر آئے ہو آج تو۔ ارے انکل وہ آفس کا کچھ زیادہ کام تھا نا بس، اسی لیے ٹائم ہی نہیں ملا۔
السلام علیکم آنٹی۔ وہ اندر آیا تو فاطمہ بیگم کو اسلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اللہ کا شکر ہے آنٹی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی طبیعت کیسے ہے؟ روحان نے مسکراتے ہوئے کہا بس اللہ کا کرم ہے بیٹا، وہ بیٹھو۔ انہوں نے روحان کو بیٹھنے کو کہا نہیں آنٹی مجھے لیٹ ہو رہا ہے، بس پھر کسی ٹائم وہ تو میں گزرا تھا یہاں سے تو سوچا آپ لوگوں سے حال احوال پوچھ لو، اچھا اپنی بیوی سے تو ملو، اوپر اپنے کمرے میں ہے ٹھیک ہے آنٹی۔ روحان نے دیبا کا دھوم نہ کیا، اندر سے کوئی آواز نہیں ہے تو وہ دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اندر ادیبہ نماز پڑھی، اس نے دروازہ بند کے بیڈ پر بیٹھ کر اس کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ادیبہ نے سلام پھیرا، پھر دعا مانگنے لگی۔ دعا مانگنے کے بعد اس نے جائے نماز اٹھائی اور بیٹھی تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ روحان بھی اس کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم، روحان نے اسلام کا آغاز کیا۔ وعلیکم السلام۔ ادیبہ روحان کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ روحان نے آج پہلی بار ادیبہ کی آواز سنی تھی۔ کیسی آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ آپ بیٹھی سامنے کھڑا ہوا انسان آر کے نہیں تھا بلکہ حافظ محمد روحان خان تھا، جس سے چاہ کبھی ادیبہ بدتمیزی سے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ میں کیوں سے انسان سے اتنا آرام سے بات کروں جس کے باپ نے میرا سب کچھ اجاڑ؟ ادیبہ نے دل میں سوچا۔ ادیبہ مجھے لیٹ ہو رہا، میں چلتا ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ آگے بڑھا، ادیبہ کے پیشانے پر بوسہ دیا۔ اللہ حافظ۔ ادیبہ گھبرا گئی، اس نے آگے سے کچھ نہیں کہا۔ آج ادیبہ کی رخصتی تھی، بالکل سادگی سے رخصتی ہوئی تھی۔ ادیبہ نے فضول رسومات کرنے سے منع کیا تھا، ابھی وہ روحان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ دن بھی دیکھنے کو ملے گا۔ آج میں اپنے دشمن کے گھر میں بیٹھی ہوں، اسی کے بیٹے کی بیوی بن کر۔ روحان تمہیں مجھ سے کبھی کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے دکھ اور تکلیف کے۔ ادیبہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی اٹھی اور برائڈل ڈریس چینج کرنے کے لیے بیڈ پر لیٹ گئی۔ چینج کرنے کے بعد بیڈ پر لیٹ گئی، وہ تھک بہت گئی تھی اس لیے لیٹتے ہی سو گئی۔ روحان کمرے میں آئے تو ادیبہ سوئی ہوئی ملی۔ محترمہ میرے آنے کا انتظار کر لیتی، بڑی نیند آ رہی تھی۔ روحان نے ایک نظر اس کو دیکھا اور چینج کرنے چلا گیا۔ چینج کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد ادیبہ کے پاس بیٹھا رہا، پھر بیٹھ کے دوسری سائڈ پر لیٹ گیا۔ اللہ پاک، آپ کو میری کون سی نیکی پسند آ گئی تھی جو آپ نے اتنی پاکیزہ لڑکی کو میرا نصیب بنا دیا؟ روحان دل میں اللہ پاک سے مخاطب ہوا اور کچھ دیر بعد وہ بھی نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ کچھ دنوں سے روحان نوٹ کر رہا تھا کہ ادیبہ اس سے کھچی کھچی رہتی ہے، کسی بات کا ڈھنگ سے جواب نہیں دیتی، روحان کے آفس سے آنے سے پہلے سو جاتی ہے، اس سے کبھی بھی روحان کو مخاطب نہیں کرتی تھی۔ آج اس نے سوچا کہ وہ ادیبہ سے اس بارے میں بات کرے گا، اس لیے وہ آفس سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ ادیبہ کوئی کتاب لے کر بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کی عادت تھی فارغ وقت میں کتابیں لے کر بیٹھ جاتی تھی۔ السلام علیکم، روحان نے کمرے میں آتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ آج آپ جلدی آ گئے، ادیبہ نے روحان کو کہا جو اس وقت اس کے آگے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ کیوں میرا جلدی آنا اچھا نہیں لگا؟ روحان نے اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر تھوڑا اونچا ہو کر بولا نہیں، میں تو ایسے ہی پوچھتی تھی، مجھے کیا آپ جب بھی آئیں؟ ادیبہ کہہ کر بیٹھ سے اٹھنے لگی۔ رک، مجھے کچھ بات کریں۔ روحان نے اس کو اٹھتے دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کہا۔ ادیبہ نے فوراً چھڑوا لیا۔ روحان نے یہ بات نوٹ بھی کی تھی۔ کیا بات کرنی ہے؟ روحان سیدھا ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا یہ شادی تمہاری رضامندی سے ہوئی؟ ادیبہ حیران ہو کر روحان کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ میں نے کوئی مشکل سوال پوچھ لیا؟ ظاہر میں رضامندی سے ہوئی، ادیبہ نے نظر چڑھا کر کہا۔ تو پھر مجھ سے تم ایسا بیہیو کیوں رکھتی ہو؟ روحان نے ادیبہ سے شکوہ کیا۔ میں کیسا بیہیویئر رکھتی ہوں تمہیں اچھے سے معلوم ہوگا، تم میرے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہو؟ ادیبہ وہاں سے اٹھنے لگی تو روحان نے اس کے دونوں بازو تھامے اور اس کو کھڑے ہونے سے روکا۔ چھوڑیے مجھے۔ ادیبہ نے خود کو چھڑوانا چاہا مگر ناکام رہی۔ پہلے میری بات کا جواب دو، کیوں مجھ سے بھاگتی رہتی ہو؟ میں کوئی زبردستی تو تمہیں تمہارے گھر سے نہیں اٹھا کر لایا نا، پھر کیوں ایسا کرتی ہو میرے ساتھ؟ ادیبہ کے بازو پر روحان کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ ادیبہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ادیبہ جواب دو، اب کی بار روحان کی آواز میں تھوڑی سختی شامل تھی۔ کیونکہ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، تمہارے باپ سے، تمہاری ماں سے، تمہاری ہر چیز سے، ادیبہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ روحان کو ادیبہ کی باتیں سن کر دھچکا لگا تھا۔ ادیبہ کے بازو پر اب اس کی گرفت ہلکی ہو گئی تھی۔ سن لیا جواب، اب چھوڑو مجھے۔ ادیبہ نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور اٹھنے لگی تو روحان نے دوبارہ اس کے بازو پکڑ لیے۔ کیوں نفرت کرتی ہو مجھ سے اور میرے ماں باپ سے؟ کیا بگاڑا ہے ہم نے تمہارا؟ جا کر اپنے باپ سے پوچھو جس نے میری زندگی تباہ کر دی، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ ادیبہ کو ایک بار پھر ماضی کی یاد نے بکھیر دیا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روحان نے ادیبہ کے بازو چھوڑ اور اس کے آنسو صاف کرنے لگے۔ ادیبہ یہاں دیکھو، میری تو پلیز رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ کیا کیا ہے میرے باپ نے تمہارے ساتھ، بتاؤ مجھے۔ روحان کو یقین تھا کہ ادیبہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گی۔ بتا کر بھی کیا فائدہ، آپ نے تو اپنے باپ کی ہی سار لینی ہے نا، آپ کیوں میری بات کا یقین کرو گے؟ روحان نے اسے آگے کر کے اپنے سینے سے لگا لیا۔
اور اس کے بال سہلانے لگا۔ دیکھو ادیبہ، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں دین کی طرف راغب ہوا تو صرف تمہاری وجہ سے۔ میری محبت دو کوڑی کی محبت نہیں، مجھے محبت سے پہلے تم پر یقین ہے، آنکھیں بند کر کے تم پر یقین کرتا ہوں۔ رہی بات میری ماں باپ کی، تو آج ایک سچ میں بھی تمہیں بتاتا چلوں کہ احمد رضا جسے تم میرا باپ سمجھتی ہو، وہ میرا سگا باپ نہیں۔ میرے ابو کا تو 9 سال پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے۔ میرے ابو کے انتقال کے بعد میری ماں نے احمد رضا سے شادی کر لی تھی۔ میں اس شادی پر خوش نہیں تھا۔ احمد رضا کوئی اچھا انسان نہیں تھا، وہ ڈرگس کی اسمگلنگ کرتا تھا، مگر میری ماں کو کون سا میری بات کبھی سننی تھی۔ خیر، ان کی شادی ہوگی۔ ایک میرے ابو تھے جو مجھ سے محبت کرتے تھے، ان کے جانے کے بعد نہ کبھی میرے سوتیلے باپ نے مجھ سے محبت کی، نہ کبھی میری سگی ماں نے۔ شاید اس لیے میں اتنا بگڑا ہوا ہوں، کیونکہ مجھ سے کبھی کسی نے محبت نہیں کی، مجھے کبھی کسی نے کچھ بھی کرنے سے نہیں روکا۔ مگر ادیبہ، تمہیں پتہ ہے، میں نے جب تمہیں پردے میں دیکھا تو میں سوچتا تھا کہ آج کے دور میں بھی ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو خود کو اتنا کور کر کے رکھتی ہیں۔ بار بار میرا دل مجھے تمہیں دیکھنے پر اکسا رہا تھا کہ ایک بار تمہیں دیکھ لوں، تم کیسی دکھتی ہو۔ پھر ایک مرتبہ میں رات کے وقت چھپا تمہارے کمرے میں کھڑکی میں آیا تھا، تم اس وقت نماز پڑھی تھی۔ روحان نے ہری بات ڈرتے ہوئے بتایا۔ ادیبہ حیران تھی کہ روحان کب آیا، اس کی کھڑکی میں اسے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ ادیبہ نے سر اٹھا کر روحان کو دیکھا۔ آپ نے مجھے دیکھا بھی تھا، میں تھوڑا سا دیکھا تھا، مگر سچی میں وہاں سے چلا گیا تھا، اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا۔ روحان اسے پھر سے خود کے سینے سے لگا لی۔ تمہیں پتہ ہے، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا نا، تو اسی وقت میرے دل سے بے احتیاط دعا نکلی تھی کہ اللہ پاک اس کو میرا مقدر بنا دو۔ شاید اللہ پاک نے مجھے جیسے ناچیز کی دعا قبول کر آج تم مجھے مل گئی ادیبہ۔ اب دیکھو، میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا، اب تم بتاؤ کیا کیا ہے احمد رضا نے تمہارے ساتھ۔ روحان، بولو میری جان، مجھے بتاؤ گی نہیں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ روحان، ادیبہ پھر سے رونے لگی۔ ادیبہ پلیز میری جان، رو نہیں، تم تو بہت بہادر ہونا، چلو بتاؤ مجھے کیا ہوا۔ روحان نے اس کے آنسو صاف کیا۔ روحان، 8 سال پہلے کی بات ہے، میری یونی کے پیپر چل رہے تھے، میں ان کی تیاری کر رہی تھی، باقی سب گھر والے ماموں کی بیٹی کی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ اچانک میرا فون بجنے لگا، میں نے کال ریسیو کی۔ ہاسپٹل سے کال تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی کو کسی نے گولیاں مار دیا، پلیز جلدی ہاسپٹل آئیے۔ انہوں نے ایڈریس وغیرہ بھی بتایا تھا۔ میں بہت گھبرا گئی تھی، میں نے ابو کو کال کی تو وہ نہیں اٹھا رہے تھے، پھر حنان کو کی تو اس نے بھی کال نہیں اٹھائی، تو میں اکیلی چلی گئی۔ مجھے میرے بھائی کی فکر تھی۔ حنان کے علاوہ بھی تمہارا کوئی بھائی ہے؟ روحان نے اس کی بات بیچ میں کاٹی۔ ہاں، مجھ سے بڑے میرے ایک اور بھائی تھے، ہم 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے روہیل بھائی تھے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ میں ہاسپٹل پہنچی تو بھیا ICU میں تھے، ان کی حالت بہت زیادہ سیریس ہے، ڈاکٹر مجھے ان سے ملنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، مگر میں ضد کر کے اندر چل گئی۔ بھیا تھوڑا بہت ہوش میں تھے، میں نے انہیں آواز دی تو انہوں نے آنکھیں کھولی، مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے بھیا؟ تو بھیا نے مجھے بتایا کہ یہ احمد رضا نے کیا ہے، اس نے میری دوست کے باپ کا قتل کیا تھا، میں نے اسے جیل میں ڈلوا دیا تو اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے مجھ پر فائر کروا دیے اور خود بیل کے ذریعے رہا ہو گیا۔ ادیبہ، تم میرا ایک کام کرو گی؟ بھیا نے مجھ سے التجا کی۔ میں جی بھیا بولیے۔ اب ادیبہ، احمد رضا کو اب تم سزا دلواؤ گی، مجھے یقین ہے میری ادیبہ اس گناہ گار کو ضرور سزا دلوائے گی۔ آخری بات بھیا نے اٹکتے ہوئے بولی، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ تم نے میرے بھائی کا کیا نام بتایا تھا؟ روحان نے ادیبہ کو سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ روحان نام تھا میرے بھیا کا، روہیل پولیس آفیسر تھا۔ روحان نے سوال کیا۔ ہاں بھیا پولیس آفیسر تھے، مگر آپ کو کیسے پتا؟ 1 منٹ ادیبہ۔ روحان نے اپنا فون اٹھائے، گیلری میں سے ایک پک نکال کر ادیبہ کو دکھائی۔ کیا یہ ہے تمہارا بھائی؟ ہاں یہ میرے بھیا، مگر ان کی پک آپ کے پاس کیا کہی؟ کیونکہ روہیل میرا دوست تھا۔ اب بھیا کے دوست ادیبہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں روہیل میرا دوست تھا، میرے ابو کے قتل کا کیس بھی اس کے پاس تھا، اس کا مطلب روہیل نے میرے ابو کے قاتل کو ڈھونڈ لیا تھا، وہ مجھے بتاتا اس سے پہلے احمد رضا نے اس کو مروا دیا۔ روحان کی آنکھیں سب سے لال ہو گئی تھی۔ تم فکر نہ کرو ادیبہ، اس احمد رضا کو میں سزا دلواؤں گا، بس ایک بار کوئی ٹھوس ثبوت میرے ہاتھ لگ جائے، پھر یہ دوبارہ جیل سے رہا نہیں ہو پائے گا۔ تھینک یو سو مچ روحان، ادیبہ کہہ کر اس کے گلے لگ گئی۔ آج روحان آفس میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیسے احمد رضا کے خلاف ثبوت اکٹھے کرے۔ اسے خیال ہے کہ رامو کاکا کو کچھ پتہ ہوگا، کیونکہ وہ بہت پرانے ملازم تھے جو اس کے سگے باپ کے زندہ ہونے کے وقت سے آفس میں کام کر رہے تھے۔ رامو کاکا کو بھیجو، روحان نے وہاں پر کام کرنے والے ملازم نے کہا۔ جی روحان بیٹا، آپ نے بلایا؟ رامو کاکا نے آ کر کہا۔ جی
کاکا بیٹھی، مجھے آپ سے کچھ کام تھا۔ جی بیٹا بولو، کیا کام تھا؟ رامو کاکا کرسی پر بیٹھے ہوئے کہنے لگے، مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے ابو کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ کیا آپ کو پتہ ہے انہیں کس نے قتل کیا تھا اور کیوں؟ کیا وجہ تھی قتل کرنے کی؟ بیٹا اتنے سالوں بعد کیوں پوچھ رہے ہیں؟ رامو کاکا حیران تھے۔ کتنے سالوں پرانی بات ریحان کیوں پوچھا؟ کیونکہ مجھے شک ہے میرے پاپا کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ میرا ستیلا باپ احمد رضا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ پلیز کاکا مجھے سب سچ بتائیے، مجھے یقین ہے آپ کو پتہ ہوگا۔ ہاں بیٹا یہ بات سچ ہے کہ احمد رضا نے اسکندر کا قتل کروایا ہے۔ تمہاری ماں اور احمد رضا ملے ہوئے تھے۔ ایک دن احمد رضا آفس میں آیا تھا اسکندر سے ملنے کے لیے۔ ان کا کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا تو میں دروازے کے باہر کھڑا ہو کر سننے لگ گیا۔ احمد رضا اسکندر کو دھمکی دے رہا تھا کہ اگر تم نے اپنی پراپرٹی میرے نام کی تو میں تمہارے بیوی بچے کو مار دوں گا۔ تو اسکندر نے پراپرٹی کے کاغذات پر سائن کر کے پراپرٹی اس کے نام کر دی۔ اگلے دن ہی اسکندر کی موت ہوگی۔ کچھ وقت بعد احمد رضا نے اسکندر کی بیوی سے شادی کر لی اور آفس آنے لگا۔ ایک دن تمہاری ماں بھی اس کے ساتھ آفس آئی تھی۔ میں اندر کچھ کام سے جا رہا تھا کہ کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ دونوں میاں بیوی ہنس ہنس کر باتیں کرتے۔ احمد رضا نے کہا، بیچارہ اسکندر کتنی دردناک موت مرا۔ میں نے جب یہ سنا تو اپنا فون نکال کر ریکارڈنگ کرنے لگا۔ اس ریکارڈنگ میں احمد رضا نے خود اپنے جرم کا اقرار کیا ہے۔ میں یہ ریکارڈنگ لے کر پولیس کے پاس گیا۔ پولیس افسر نے احمد رضا کو گرفتار بھی کروا لیا تھا، مگر احمد رضا نے اپنے ساتھی کے ذریعے اس پولیس والے کو مروا دیا اور جیل سے رہا ہو گیا۔ اس کے بعد سے میں نے آج تک کبھی کسی کو سچ نہیں بتایا۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں وہ میرے گھر والوں کے ساتھ کچھ غلط نہ کرے، اس لیے میں نے یہ راز ہی رہنے دیا۔ کیا وہ ریکارڈنگ ابھی بھی آپ کے پاس ہے؟ ہاں بیٹا وہ ریکارڈنگ میں نے سنبھال کر رکھی ہے۔ میں نے سوچا کہ کبھی تو احمد رضا کو سزا دلواؤں گا۔ اس نے میری جان سے زیادہ عزیز دوست اسکندر کا قتل کروایا تھا۔ رامو کاکا نے اپنے موبائل سے ریکارڈنگ نکال کر روحان کو سنائی۔ شکریہ رامو کاکا، اب دیکھنا میں کیسے اس کو اندر کرواتا ہوں۔ روحان وہ ریکارڈنگ لے کر پولیس اسٹیشن پہنچا۔ احمد رضا کو گرفتار کروا دیا۔ کورٹ نے احمد رضا کو دو قتل کرنے کے جرم میں پھانسی کی سزا دی۔ صوفیہ بیگم کو 5 سال قید کی سزا ملی۔ آج ادیبہ بہت خوش تھی کیونکہ اس کی جان سے پیارے بھائی کو آج انصاف ملا تھا۔ تھینک یو سو مچ روحان کمرے میں آئے تو ادیبہ پر اس کے گلے لگ گئی۔ وہ کس سوچی میں؟ آپ نے میرے بھائی کے قاتل کو سزا دلوا دی، اس سوچی میں؟ اچھا جی میں تو سمجھا تھا ایسے ہی بول رہی ہو۔ روحان نے ادیبہ کے گرد بازو کا ہسا باندھ لیا۔ آئی لو یو ادیبہ، آئی لو یو ٹو روحان۔ 1 سال بعد آج ادیبہ کی نارمل ڈلیوری تھی۔ روحان نے ہاسپٹل میں بھی ادیبہ کے پردے کا خیال رکھا تھا۔ روحان کھڑا ہوا رو رہا تھا۔ بیٹا تم کیسے رو سکتے ہو؟ یہ وقت تو ہر عورت پر آتا ہے۔ فاطمہ بیگم نے روحان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ روحان کچھ کہے بغیر ہی خاموشی سے باہر نکل گیا اور رونے لگا۔ یا اللہ پاک اتنی تکلیف کیوں دے رہے ہو میری جان کو؟ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے کیوں ہے، آج سمجھ آ گیا کہ کیوں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ادیبہ کا تڑپتا ہوا چہرہ، سوجی ہوئی آنکھیں روحان کو پریشان کر رہی تھی۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد اس کو بیٹی کے ہونے کی خوشخبری ملی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل ادیبہ جیسا تھا۔ ادیبہ نے اس کا نام ریحانہ فاطمہ رکھا تھا۔ روحان سے ملتا جلتا نام تھا۔ روحان ان دونوں کو لے کر آ گیا۔ تھینک یو سو مچ میری جان، مجھے اتنی پیاری سی باربی ڈال دینے کے لیے، روحان نے ادیبہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ آئی لو یو سو مچ ادیبہ۔ روحان کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ آئی لو یو ٹو روحان۔ ادیبہ نے روحان کی بھیگی آنکھیں صاف کی اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ روحان نے اپنی پاکیزہ محبت کو پاکیزہ رکھا بھی تھا۔ باہر آسمان پر چمکتا ہوا چاند ان کی پاکیزگی محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ کسی سے محبت رکھو تو اسے پاکیزہ رکھو تاکہ خدا بھی دے کر کن فیکون کہہ دے۔